الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم والجہل الى نور الہدى والعلم اللہم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الکریم انک علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ ہمارے حنفی فقہ اور تصوف کی جو ہم کتاب سے گزر رہے ہیں امام غزالی کی نشست کا آج پھر استئناف ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسماء حسنی پر نظر ڈالنے سے پہلے کتاب الاذکار پڑھ لیں گے امام النووی کی۔ تو پچھلی بار ہم پڑھے تھے کون سی دعا پڑھیں گے کپڑے پہننے پر، اور آج یہ دعا ہے کسی اور کو اگر آپ دیکھیں کچھ نئے کپڑے پہنے ہوئے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کیا دعا پڑھنا ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ امام نووی نقل فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کیا دعا ہے، ابلی و اخلقی، کسی کو دیکھے تو اس کو اچھے طریقے سے پہن کے اس کو مکمل طور پر زندگی بھر پہنو، یہ پورا بوسیدہ ہوئے تک پہنو، یہ دعا ہے۔ البس، اور سرکار نے فرمایا ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ نئے کپڑے پہننے کی اس میں ترغیب ہے، البس جدیداً وعیش حمیداً ومت شہیداً سعیداً۔ حضرت عمر کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے فرمایا کہ نئے کپڑے پہنو اور اچھے خوش رہو، اور مرو تو شہید اور خوشی کے ساتھ سعید مرو۔ تو یہ دعا ہے ابلی و اخلقی، یہ دعا کسی کو آپ دیکھے تو کپڑے پہنے ہوئے پڑھ لینا چاہیے۔ اور ریاض الصالحین سے ہم پڑھ لیتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ۔ ہمارا باب ابھی بھی جو چل رہا ہے وہ ہے نیت کا باب ہی چل رہا، نیک نیت، اخلاص، ریاکاری سے بچنا، یہی احادیث سے ہم گزر رہے تھے۔ تو آج کی حدیث تھوڑی سی طویل ہے لیکن بہت اہم حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلا جو شخص ہوگا قیامت کے دن جس پر فیصلہ کیا جائے گا جہنم کا، تو وہ کون ہوگا؟ ایسا شخص جو شہید ہوا تھا، شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، تو اس کو لایا جائے گا اس پہ فیصلہ کرنے کے واسطے۔ تو اس کو لے کر لائیں گے فرشتے پکڑ کے، فعرفہ نعمتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام اس کے نعمتیں بتلائے گا کہ تم کو ماشاءاللہ بدن کی طاقت دی گئی تھی، قوت دی گئی تھی، ماشاءاللہ تمہارے پاس ہتھیار وغیرہ تم کو سب دستیاب تھے، تمہارے پاس تھے۔ تو وہ بولے گا جی بالکل تھے میرے پاس، یہ سب نعمتیں تھے۔ قال فما عملت فیہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کیا استعمال کیے ان سب چیزوں، کس راہ میں تم استعمال کیے؟ تو وہ شہید کہے گا قال
قاتلت فیک حتی استشہدت، میں جنگ میں لڑائی کیا اسلام کے لیے یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، شہادت کا جام پی لیا ہم، تو میں یہ عمل کیا، جو انعامات نعمتیں مجھے دی گئی تھی میں اس کا یہ استعمال کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہیں، لیکن تم اس لیے لڑے تھے، جنگ میں اس لیے گئے تھے تم، تاکہ یہ کہا جائے، لوگ یہ کہیں کیا جانباز ہے، کیا شہید ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا بندہ ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینے والا بندہ ہے، کیا جانباز ہے، یہ کہے لوگ کتنا بریو ہے۔ تم یہ تعریف ہونا اس لیے تم لڑے تھے، تم اللہ کے واسطے میرے واسطے نہیں لڑے تھے، لہٰذا فقد قیل، اور یہ کہا گیا تمہارے بارے میں، تم جب مرے تمہارا وصال ہوا تمہارے بارے میں لوگ بہت واہ واہی کیے، کیا شہید ہوا اللہ کی راہ میں، جو قربان ہو گیا بندہ بیچارہ، شہادت کا جام نوش کر لیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ وہ جہنمی ہے، اور اس کو اس کے سر کے بل، اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کے لے کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تو یہاں پہ کیا ریاکاری، دکھاوا، عبادت میں کوئی بھی عبادت ہو ریاکاری کرنا کتنا بڑا خطرناک جرم ہے، سمجھ میں آ رہا؟ جو بھی ہم کر رہے تصوف یہی ہے، ہم فقہ پڑھ سکتے ہیں بظاہر عمل کیسا کرنا ہے، لیکن دل کو صاف کرنے کے واسطے تصوف پڑھنا ہے۔ اس لیے یہ جو حدیث مبارکہ کی جو یہ مجموعہ ہے ریاض الصالحین، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، امام نبوی اس میں تصوف کے نقطۂ نظر سے جو احادیث ہے وہ جمع فرمائے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک شخص ہے، تو یہ ہو گیا شہید، اور ایک شخص آئیں گا ورجل، اس کے بعد بھی فیصلہ ہونے والا ہے، تعلم العلم وعلمہ، کہ وہ علم حاصل کرے گا، پہلے سیکھے گا اور وہ سکھائے گا بھی لوگوں کو، بڑا عالم بن جائے گا، اور قرآن پڑھے گا، حافظ بن جائے گا، قرآن کے احکامات سے واقف ہو جائے گا، تو وہ بھی بڑا آدمی ہے۔ فأتي به، اس کو لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہا، اس کو بھی کہا جائے گا دیکھیں آپ کو ہم نے علم عطا کیا تھا، آپ کے لیے ذرائع علم کے پورے وافر تھے آپ کے لیے، اور آپ علم حاصل بھی کیے، جی ہاں، وہ کہے گا جی بالکل، سب نعمتیں مجھے دی گئی تھی، الحمدللہ مجھے علم کی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا تھا۔ قال فما عملت فیہا، تو پھر آپ کیا عمل کرے، کہ آپ کو سب یہ دیا گیا تھا تو آپ کیا کیے؟ تو وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ، میں علم حاصل کیا اور میں وہ علم کو آگے پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا، میں چھپایا نہیں، اور میں قرآن بھی آپ کے اللہ تیرے واسطے قرآن پڑھا، میں تیرے واسطے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا، تو جھوٹا ہے، ولکنک تعلمت، لیکن تم اس لیے پڑھے تھے، اس لیے سیکھے تھے، اس لیے سکھا رہے تھے تاکہ لوگ کہیں عالم ہے یہ بڑے عالم علامہ صاحب ہے، اور آپ قرآن اس لیے پڑھے تھے تاکہ لوگ کہیں قاری ہے، کیا قرآن پڑھتا ہے پیاری آواز میں، کیا تجوید ہے، کیا لحن ہے، کیا حروف کی ادائیگی ہے، قاری ہے۔ فقد قیل، اور یہ کہا گیا تمہارے بارے میں، تو تم جس چیز کے واسطے کر رہے تھے وہ تم کو مل گیا، تمہارا تو وہی تھا، جزا تمہاری وہی تھی۔ شہید کے واسطے بھی کہا گیا تھا شہید ہے، تو تمہارا جزا، تمہاری جو جزا تھی، بدلہ تم کو دے دیا گیا، وہی مل گیا تم کو، تو تم جس کے واسطے کر رہے تھے تم تو پا گئے وہ، تو تم تو اللہ کے واسطے نہیں کر رہے تھے۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس کو بھی اس کے سر کے بل، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک آدمی، دو لوگ ہو گئے، یہ واقعی امام غزالی بھی اس میں فرمانے والے ہیں، ریاکاری میں، یہ حدیث امام غزالی بھی آگے فرمانے والے جب ریا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ورجل وسع اللہ علیہ، اور ایک ایسا شخص، دو شخص ہو گئے، تیسرا ایسا شخص جو بہت مالدار ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المال، کئی الگ الگ قسم کے مال اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمایا ہے، بہت دولت مند ہے، بہت دولت والا شخص ہے، بہت امیر ہے۔ تو فوتیہ بھی اس کو لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ تم کو یہ نعمتیں دی گئی تھی دنیا میں، پیسے دیے تھے کہ تم کو، تم کیا استعمال کیے؟ ہو گیا ہاں جی ہاں مجھے دیے گئے تھے یہ نعمتیں۔ قال فما عملت فیہا، تم کیا کیے اس کا، کیا کرے؟ قال ما ترکت من سبیل، وہ کہے گا وہ شخص کہ میں کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس کو اے اللہ تجھ کو وہ راستے میں خرچ کرنا تجھ کو محبوب ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہر ایک راہ میں تیرے واسطے لوگوں پہ پیسے خرچ کرتے رہا، تیری ہر ایک راہ میں پیسے میں خرچ کیا تیری راہ تیرے واسطے۔ قال کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اور صرف اس لیے کیا
کیونکہ لوگ کہیں لیقال جواد، کیا بڑے ہاتھ والا ہے بھائی، کیا سخی ہے، داتا ہے، بس دریا بہتی ہے اس کے پاس تو دینے کی، اس کے واسطے تو کیا تھا، تو میرے واسطے نہیں کیا. فقد قیل، اور یہ کہا گیا تمہارے بارے میں تو تم کو تمہاری رضا مل گئی. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، اس کو بھی ایسے ہی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب میرے خیال سے اس میں تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی، کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں. حدیث خود اپنے آپ میں مکمل طور پر واضح ہے کہ صرف عمل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کی عمل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور غرض ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ شرک خفی. ریاکاری کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک ہے. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. چلیے آج تو اللہ ہم کو محفوظ فرمائے کہ ہم ریاکاری سے ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، دکھاوے سے محفوظ فرمائے. ہم جو کچھ بھی عمل ہم کریں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف تیرے واسطے ہو، کہ وہی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. ہماری جو خلوت ہے اور ہماری جو ظاہر ہے، ہمارا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو. ہم اکیلے کو ہو تو کچھ اور نہ ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور نہ ہو، ہمارے دو چہرے نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو ہم کو محفوظ فرما ریاکاری سے. آمین. العزیز ہے آج اللہ تعالیٰ کے اسم مقدسہ. اس سے پہلے المہیمن پڑھے تھے. العزیز، العزیز کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں سب پہ غالب ہونے والا، غالب، جس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کو انوینسیبل کہہ سکتے ہیں انگریزی میں آپ چاہے تو. انوینسیبل، ہاں وہ ایک مطلب بھی ہے، وہ ایک مطلب بھی ہے. تو امام غزالی فرماتے کیا ہے، لیکن جب اللہ کی بات آئیں گی نا، جب اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ جب آ رہا تو یہاں پہ ہم اس کا معنی وہ نہیں ہے بلکہ غالب ہونے والا وہ معنی ہے. اب عربی میں الگ الگ معنی رہتے. عزیز یعنی قریبی ہے، بات صحیح ہے آپ کی، وہ بھی آپ کے دل کے قریب ہے. تو اب کیا مطلب ہے؟ جو وہ مطلب آنے والا ہے. آپ دیکھیے معنی کیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں هو الخطیر الذی یقل وجود مثلہ. تو وہ ایسا شخص یا ایسی ذات جو بہت اہمیت رکھتی ہے اور وہ بہت کم ہے. تو اس لیے آپ جب بولے عزیز بھائی ہے میرے، تو کوئی بولے آپ کسی میرے عزیز بھائی ہیں، تو ان کے ویسے ہر کوئی نہیں ہے، ان کے ویسے بہت کم لوگ ہیں جو میرے دل کے قریب ہیں. تو وہ مطلب ہو گیا اس میں، اہمیت والے ہیں وہ حضرت میرے پاس، میری نگاہ میں، تو یہ عزیز. تو ایسی ذات جو بہت عزیز یعنی جو بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس کے جیسے بہت کم ہے، بہت قلیل ہیں، بہت کم لوگ. لیکن عزیز کا مطلب کب ہوتا ہے؟ فرما رہے یہ ایک ہو گیا وہ تشدد، اور اس کی طرف اس کی حاجت بھی ہے آپ کو، وہ ذات کی. ایک ہو گیا وہ بہت اہمیت والے ہیں اور وہ بہت وجود نہیں کے برابر ہے اس کے مثل، اور اس کی طرف بہت شدید حاجت ہے آپ، اور اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. وہ چیز ملتی نہیں آپ کو، وہ ذات میں آپ کو ملتی نہیں آسانی سے. یہ تینوں شرائط رہے تو عزیز بولی. تو اب مثال فرما رہے ہیں غزالی، اور لمبا ہو جا رہا لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے بہت چیزیں ہیں جس کا وجود بہت کم ہے اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا نفع نہیں ہے، تو اس کو عزیز نہیں بولیں گے. برابر. اور ایسے بہت چیزیں ہیں، ایسے اشیاء بہت ہیں، ایسے ذوات بہت ہیں جن کی اہمیت ہے اور ان کا نفع بھی بہت ہے، لیکن ان کے جیسا کوئی اور بھی نہیں ہے، لیکن ان تک پہنچنا آسان ہے. پہنچنا آسان ہو گیا تو پھر وہ عزیز نہیں کہلائے، تو ان کو عزیز. جیسے کہ سورج، آپ کا جو سورج ہے، آفتاب، سن ہے، تو وہ کیسا ہے؟ اس کا کوئی مثل ہے نہیں ہے. زمین ہے، کوئی مثل ہے؟ زمین نہیں ہے، ارض کی مثل نہیں ہے. تو ان سے ہم کو نفع بھی بہت بڑا ہے، ان کی ہم کو حاجت بھی ہے، برابر. لیکن ان کو عزیز نہیں بولیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو ہم دونوں تک پہنچ گئے، نگاہوں سے پہنچ گئے سورج تک، زمین پر تو ہم ہیں، تو ان کو عزیز نہیں بولیں گے کیونکہ تینوں شرائط موجود نہیں. ٹھیک ہے. تو تینوں شرائط موجود ہوں تو عزیز کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، اہمیت والی ذات ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، اور اس کی طرف حاجت بھی ہم کو شدید حاجت ہے، بلکہ ہمارا وجود ہی نہیں ہے اگر اللہ کے بغیر، اور ہم اس تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. صرف عارف باللہ بھی پہنچتے ہیں، وہ بھی مکمل طور پر ان کو حقیقت کیا ہے اللہ کی نہیں پتہ. تو
اس لیے اللہ تعالیٰ پر یہ اسم مبارکہ کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو عارف ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عرفان. ہم بات کر رہے تھے نا، جیسے بریانی کی اگزامپل دیے تھے اس سے پہلے. بریانی آپ کوئی شخص ہے جو باہر کبھی نہیں کھایا، کوئی آپ کا دوست ہے باہر کا، انڈین نہیں ہے، انڈین پاکستانی نہیں ہے، کوئی باہر کا ہے، کبھی زندگی میں بریانی نہیں کھایا. اب اس کو آپ کو الفاظ میں سمجھانا ہے کہ بریانی کیسی رہتی. کیا آپ اس کو سمجھا سکتے؟ علم دے سکتے بریانی کا؟ علم دے سکتے آپ اس کو، ہاں بھائی بریانی میں یہ ڈالتے، دکھنے میں ایسی رہتی ویسی رہتی. لیکن جو آپ بریانی چکھیں، جو مزہ لیا آپ، کیا صرف آپ کے الفاظ سے وہ مزہ پیدا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو آپ صرف اس کو علم دیے، خالی اس کو کیا دیا، کیا پہنچائے؟ علم پہنچائے. اس کو معلوم ہو گیا تو وہ علم الیقین پہ ہے. انہیں عین الیقین پہ نہیں ہے، حق الیقین پہ نہیں. عین الیقین پہ ہوتا جب سامنے دیکھتا، خوشبو آتی بریانی، ابھی کھایا نہیں لیکن، تو عین الیقین پہ آیا. حق الیقین پہ جب آتا، جب انہیں بریانی کھاتا، جب اس کو مزہ آتا بریانی کا کھائے بعد، ذوق. صوفیہ کے پاس بولتے ہیں نا ذوق رہتا، بولے ٹیسٹ، ایکسپیرینس بولتے ہیں، احساس. تو وہ تو کھانے کے بعد ہی پتہ چلتا. کتنا بھی آپ سمجھا لو وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ویسے ہی ہم عقیدہ پڑھیں یا ہم اسماء حسنہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ علم ہے. ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے علم تک ہے، علم الیقین تک محدود ہے. تو علماء جو ہے علم الیقین پر تک رہتے، ان میں جو عرفان والے ہیں وہ حق الیقین تک پہنچتے. سو صوفیہ ہیں، وہ علماء بھی ہے، وہ صوفیہ علم کے درجے پر بھی ہے، فائز ہے، پھر بعد میں وہ عرفان کے مرحلے تک بھی پہنچے. تو علم ہے عقل تک ہے محدود. عرفان ایکسپیرینس ہے، جو روح ایکسپیرینس کرتی، وہ اس کے لیے آپ کو علم کے بعد کی بات ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو بریانی سمجھانا کسی کو ایک بات ہے اور کھلانا کچھ اور بات. تو عارف باللہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو محسوس کیے، صرف پڑھے نہیں کتابوں میں عقیدہ یہ ہے ہمارا، اچھا اسماء حسنہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، یہاں تک نہیں ہے. وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کو محسوس کیے ہیں، اللہ کے وجود کو. وہ صوفیہ ہیں، وہ عارف باللہ ہیں کہ ان کو صرف علم نہیں ہے اللہ کا، عرفان ہے. سمجھ میں آ گیا بات؟ عرفان اور علم میں فرق سمجھایا میں. بریانی کا خالی پڑھی آپ تو علم ہے، بریانی جب کھائے آپ وہ عرفان ملا، بریانی معرفت حاصل ہوئی بریانی کی. سمجھانے کے لیے مثال ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی تو للہ المثل الاعلیٰ، لیکن ہمارے کمتر عقلوں کو سمجھانے کے لیے ایسے مثالیں دینا پڑتا. ٹھیک ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ایکسیڈنٹ میں، اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو، تو آپ کیا ان کو جا کے بولیں گے ہاں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا درد؟ نہیں سمجھ سکتے آپ صرف ان کو بولنے کے لیے بول رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ پھر سے وہی واقعہ پیش آیا تو جب سمجھتا کیا درد ہوا تھا ان کو، تکلیف ہے جو ان کو سہنا پڑا زندگی میں ایک ہاتھ ان کا ضائع ہونے کی وجہ سے. تو ان کو عرفان ہوتا جب پہلی بار جب دیکھتے ہیں علم ہے خالی، ہاں ذرا تکلیف ہو رہی، بندے کو ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا، وہ علم تھا خالی. جب اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا حادثہ، وہی اس کا بھی ہاتھ ضائع ہو گیا، تو اس کو معرفت حاصل ہوئی ہاتھ ٹوٹنے کی بات. تو عارف بھی ہاتھ ٹوٹنا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویسا سمجھیے آپ، سمجھانے کے لیے ہے بھائی. تو صوفیہ کرام آپ کو طے فرماتے مراحل. تو لمبا ہی بات لمبی ہو رہی. العزیز تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بندے کو بھی یہ صفات پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر کہ لوگ اس کی طرف اس کے محتاج ہو، لوگ دینی اعتبار سے. بندے کے پاس یہ علم ہونا چاہیے یا عرفان ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں اور اس سے استفادہ کر سکیں. لوگ محتاج ہونا اس شخص کے، اور وہ اس کے جیسا ہر کوئی نہیں ہونا برابر. تو ویسے تو خیر انبیاء علیہ السلام ہیں، تو پھر خلفاء ہیں، کیونکہ انبیاء کی شدید حاجت ہے ہم کو، اور انبیاء کی طرح ہر کوئی نہیں ہوتا. پھر خلفاء راشدین ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر علماء ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ اس میں کچھ کوشش کر کے تھوڑا سا ذرہ برابر ہی صحیح اللہ تعالیٰ کی اس صفت العزیز میں سے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے گا انشاءاللہ. چلیے بھائی لمبا ہو جا رہا، 15 منٹ ہو گیا شاید، بہت لمبا ہو گیا وہ. خیر وہ حدیث بھی اچھی تھی تو ضروری بھی تھی وہ حدیث. ریاکاری آج کل ماشاءاللہ سے 3 شرطیں ہیں اس میں کہ حاجت اہمیت والا ہونا سب سے زیادہ، اور اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہونا، یا بہت کم ہونا اس کی طرح. اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی ہے بھی نہیں، لیکن بندے میں اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی ان کی طرح نہیں ہونا. وجود قلیل ہونا، اس کی طرح بندہ کوئی اور نہیں ہونا، بہت کم ہونا، نظیر ان کا بہت کم ہونا. دوسرا حاجت ہونا چاہیے اس کی طرف، اس کی حاجت سب کو ہونا چاہیے. تیسرا
اس تک پہنچنا مشکل ہو، آسان نہ ہو. سورج تک پہنچنا آسان ہے، آنکھوں سے ہم پہنچ گئے، دیکھ لیے. عرض زمین تک پہنچ گئے، معلوم ہے، تو یہ عزیز نہیں کہلائیں گے، اگرچہ کہ ان کا نفع زیادہ ہے، ان کی ہم کو حاجت ہے، لیکن ہم پہنچ تو گئے ان کے پاس، تو پھر ان کی اہمیت بھی ہے، لیکن پہنچ گئے، مشکل نہیں ہے پہنچنا ان کی طرف، ان تک. چلیے، باب آداب الوضو. ہم آداب الوضو پڑھ رہے تھے. امام غزالی فرماتے ہیں قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه فی الدارین آمین. کیا مطلب یہ بڑا دعا ہے؟ یہ دعا ہر وقت پڑھنا بولا تھا ہمیں. کبھی بھی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھ دینا. قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه فی الدارین آمین. مطلب مصنف فرماتے ہیں، جو بھی فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہم کو ان سے نفع پہنچائے دونوں دنیا میں آخرت میں، فی الدارین آمین. ایسا تو یہ دعا ہے، پڑھ لینا کہ مصنف جو بھی اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو نفع پہنچائے آخرت میں دنیا میں دونوں. چلیے، تو ہم پچھلی بار کیا دیکھے تھے کہ بسم اللہ پڑھ لینا کا سنت ادا کر لیے تھے. تو بسم اللہ پڑھ لیے. اب بسم اللہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم اغسل یدیک ثلاثا. 3 بار اپنے ہاتھ دھو لیجیے. میں کوشش کرتا ہوں ختم کر دینے کی جلدی جلدی. کتنا وقت؟ 15 منٹ ہو گئے. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 15 منٹ ہو گئے. کوشش کریں گے. 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو لیجئے، ان کو برتن میں ڈالنے سے پہلے کے زمانے میں کیونکہ یہ سنگل نہیں ہوا کرتے تھے تو پہلے برتن تھے، تو اب بندہ اٹھتا نیند میں سے سیدھا ہاتھ ڈال دیں گا کیا برتن میں، کیا ہوتا؟ پانی کیا ہو جاتا؟ مائع مستعمل بن جاتا. ہمارے پاس ہم دیکھیں کہ صرف اتنا حصہ جو ہاتھ کے اطراف ہے صرف اتنا پانی مستعمل بنے گا، تو مکمل پانی تو مستعمل نہیں بنے گا. پھر بھی اگر گندگی ہے ہاتھ کو، لیکن اگر لگی سوتے وقت گندگی، ہاتھ گندا ہو گیا آپ کو پتہ نہیں کیا ہو، تو پھر گندگی اگر ڈوب گئی، ایک قطرہ بھی گر گیا تو چھوٹا برتن ہے، مائع قلیل ہے، پڑے ہم فقہ میں، پورا گندا ہو جاتا. اس لیے کیا کرنا؟ پہلے ہلکا سا ہلانا، اس کو مائل کر کے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیں دونوں. اب علماء فرماتے ہیں اگر اس کو آپ ہلا نہیں سکتے، بہت بڑا ہے برتن، کیا کریں گے؟ گر رہا تھا پورا، گرانا گیا تھا پورا ہی گر رہا تھا، تو کیا کرنا؟ اوپر سے خالی ایسا ہلکا سا مارنا ہوگا. یہ ہاتھ ہے، اب ہاتھ ہلکا سا پانی مار کے ہاتھ دھو لیں. پھر دوسرے ہاتھ سے ہلکا سا اوپر سے خالی ایسا پانی اگر سطح یہاں ہے تو ایسا ہلکا سا مار کے، جتنا کم سے کم پانی لگنا اچھال کے دھو لیں. پہلے کے زمانے میں کرتے تھے ایسا جب نہیں تھے نل وغیرہ. ہاں ویسا بھی کر سکتے آپ، مگ ہے تو. اگر مگ نہیں ہے تو خیر آج ہے سب یہ سہولت ہے، جب تو ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو آج مگ ہے تو بالکل مگ استعمال کریے، خیر آج تو نل بھی ہے. ٹھیک ہے، تو پانی میں داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو ایسا فرما لیں 3 مرتبہ دھونا. اس لیے ہمارے پاس ہم شروع میں 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے. ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک الیمنا، اور یہ دعائیں ہر وقت پڑھنا ہے 7. اب ہم بولے تھے دعائیں ہیں، ہر ایک وضو دھوتے وقت آپ کے پاس ایک دعا رہے گی. کیا کرنا؟ کیسا بولنا والا تھا ہمیں؟ آپ جہاں پہ وضو کرتے آپ کے گھر میں اوپر چپکا لینا ہے دعا. بیٹھ کے یاد نہیں کرنا، یاد نہیں ہوتا ایسا بیٹھ کے یاد کرے تو اوپر چپکا لینا. وضو کرتے وقت دیکھ لینا، دعا پڑھتے رہنا. تو پڑھتے 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 آہستہ اپنے آپ یاد ہو جاتی. بیٹھ کے حفظ کر لیتے، بیٹھنا نہیں ہے، مشکل ہے وہ، زندگی آپ کی مشکل ہے. کیا پڑھیں گے آپ جب ہاتھ دھوئیں گے 3 مرتبہ؟ کہاں تک؟ کلائی تک. اللہم انی اسألک الیمنا والبرکۃ واعوذ بک من الشؤم والہلکۃ. اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں برکت اور میں تجھ سے ہلاکت سے پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر ثم انوی رفع الحدث او استباحۃ الصلاۃ. اور تو اب جب آپ نیت کریں گے تو کیا نیت کریں گے؟ حدث، رفع حدث. آپ کی جو پاکی ہے ناپاکی کو دکھنے والی نہیں ہے، وہ یہ ناپاکی کون سی ہے؟ حکمی ناپاکی ہے، حقیقی نہیں. حقیقی بول تو گندگی دکھتی ہے آپ، ناپاکی ہے حکمی ہے، حدث ہے. خبث ہے بولے تھے ہم، حدث ہے بولے، یہ حدث ہے. حدث سے پاکی حاصل کرنے کی نیت ہوگی، یا نہیں تو نماز آپ کے لیے حلال ہو جائے، یہ نیت ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس نیت فرض ہے، حنفیوں کے پاس سنت مؤکدہ ہے، شوافی کے پاس نیت فرض ہے. تو آپ فرما رہے ہیں آگے، آپ کیا ہے امام غزالی؟ شافعی ہے، تو آپ کے پاس فرض ہے، تو آپ فرمائیں ولا ينبغي ان تعزب نیتک قبل غسل الوجه. چہرہ دھونے سے پہلے نیت بھول جائے ایسا نہ ہو، کیونکہ پھر ان کے پاس وضو نہیں ہوتا. کیونکہ چہرہ پہلا فرض ہے نا، یہ سنت تھی، یہ کلی اور استنشاق یہ سب کیا تھا؟ سنت ہے. اس کے بعد چہرہ پہلا فرض ہے ہمارے پاس،
ان کے پاس وہ فرض سے پہلے اور ایک فرض ہے، کیا ہے؟ نیت ہے. ٹھیک ہے، تو نیت مت بھولیے چہرہ دھونے سے پہلے فرما، ورنہ ان کے پاس وضو نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو ہو جاتا، لیکن ہم نیت کریں گے. کریے، ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نہیں کرے تو آپ کی سنت ضائع ہو جاتی. ہاں وضو نہیں ہوتا. خیر، ہم حناف تو بولتے کہ بھائی نیت کوئی ایسا غور و فکر کر کے کرنے کی چیز ہے نہیں، آپ کے دل میں رہتی. کوئی کچھ کام کر رہا، اس سے پوچھے بھائی کیا کر رہے ہیں، تو انہیں بولتے ہیں جی میں نماز پڑھوں. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں وضو کروں. تو نیت تو دل میں ہے، انہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو خاص انہیں سوچ کے میں اب یہ کام کرنے جا رہا ہوں بلکہ سوچنا. شوافی کے پاس تھوڑا سا ٹائٹ ہے وہ قصہ، اس کی وجہ سے ان کو وسوسے بہت ہوتے. ہمارے کو نیت میں وسوسے اتنے نہیں ہوتے حنفیوں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے یہ معاملہ. لیکن ہم بولتے ہیں نیت اپنے آپ رہتی، بھائی ضرورت ہی نہیں سوچنے کی زیادہ. چلیے، تو جس کی وجہ سے اگر آپ چہرہ دھونے سے پہلے بھول جائے اگر نیت کو، تو پھر آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں فرما رہے، کیونکہ آپ شافعی ہیں. ہمارے پاس تو وضو ہو جاتا، لیکن نیت کرنا ہے، سنت موقع ہے عمدن، تو نیت ہم نہیں چھوڑیں گے. ثم خذ غرفتن لفیک، پھر آپ ایک چلو مطلب ایک سکوپ ہاتھ سے لیں گے آپ کے منہ میں ڈالنے کے لیے. وتمضمض بها ثلاثا، پھر آپ کلی کریں گے 3 مرتبہ. وبالغ فی رد الماء الى الغلسمہ، غلسمہ یعنی جو اندر وہ زبان، چھوٹی زبان رہتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ دارہ کے پاس اندر جو رہتی ہے، وہاں تک حلق تک پہنچانے کی کوشش، مبالغہ آرائی کیجیے اگر آپ کر سکے تو. اگر آپ روزہ نہیں ہے، روزہ ہے تو مت کریے، کیونکہ پھر خدشہ ہے کہ پانی حلق میں داخل ہو کر پھر وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو پھر اگر روزہ ہے تو ویسا مت کریے، صرف منہ تک ہی رکھیے. تو مکمل طور پر آپ کو کلی کرنا ہے، تو کلی ہوتی خالی پانی ہلکا سا لے لیے نہیں ہوتا، مکمل طور پر آپ کو جتنا ہو سکے پورا پانی پہنچانا ہے. وقل، کیا کہنا ہے اس وقت کلی کرتے وقت؟ اللہم اعنی علی تلاوت کتابک وکثرت الذکر لک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیری کتاب کی تلاوت کرنے میں اور تیرے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں. وثبتنی بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اور تو مجھ کو ثابت قدم رکھ قول کے ذریعے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ کہیں گے آپ، یہ دعا ہے. ثم خذ غرفۃ لانفک، پھر آپ کی ناک کے واسطے. تو ایک کلی ہو گئی، پھر اب ناک میں چڑھانا ہے. واستنشق بها ثلاثا، 3 مرتبہ پانی کو ناک میں چڑھانا ہے. واستنثر بها ما فی الانف من رطوبۃ، اور جو بھی نکلے گا اس کو بائیں ہاتھ سے آپ خارج کر دیں گے. فی الاستنشاق، کیا کہیں گے استنشاق میں؟ چڑھاتے وقت کیا بولنا ہے؟ اللہم ارحنی رائحۃ الجنتی وانت عنی راض، اے اللہ تو مجھ کو جنت کی خوشبو سونگھا اور جبکہ تو مجھ سے راضی ہے. یہ آپ کہتے ہوئے پانی چڑھائیں گے، اے اللہ تو مجھ کو جنت کی خوشبو سونگھا. دیکھیے اب ہر جو دعا ہے ہر وضو سے ملتی ہوئی ہے. پیچھے کیا تھا جب آپ کلی کر رہے تھے؟ اے اللہ تو مجھے تیری کتاب کی تلاوت کی مدد فرما اور تیرے ذکر، کثرت ذکر پر تو مدد فرما، تیری مدد فرما. تو وہاں زبان کا تعلق تھا، یہاں پہ ناک کا تعلق ہے، ناک پہ پانی چڑھا رہے. تو اللہ تو مجھے جنت کی خوشبو سونگھا. اور جب آپ وہ گند خارج کریں بائیں ہاتھ سے، کیا کہیں گے آپ؟ اللہم انی اعوذ بک من روائح النار ومن سوء الدار، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ جہنم کی بدبو سے. ٹھیک ہے، اور جو اس کا جو ٹھیکہ ہے، خراب جگہ ہے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ثم اخذ غرفۃ لوجهک، پھر چہرہ دھونا ہے. پہلا فرض آ گیا ہمارے پاس، ان کے پاس دوسرا فرض ہے شوافی کے پاس. لیں گے آپ لوجهک فاغسل بها من تسطیح الوجہ، کہاں سے کریں گے؟ ہاں، آپ کی پیشانی کہاں پہ شروع ہوتی؟ پیشانی کہاں شروع ہوتی؟ ہاں، جہاں پہ آپ کے بال اگ رہے ہیں. اکثر لوگوں کے پاس، کچھ لوگوں کے بال نیچے سے اگتے، تو کیا کریں گے انہوں؟ آپ کو دیکھنا کہ آپ جب سجدہ کرتے، ہم یہ وضو میں پڑھے سو ہیں لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں، آپ جب سجدہ کرتے تو آپ کی پیشانی لگتی مکمل، تو جو اوپر کا حصہ ہے وہاں سے شروع ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر کچھ بال اگر داخل ہو جا رہا ہے تو وہ بال کو بھی دھو لینا بہتر ہے، دھونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جبہہ آپ کی جو جبین ہے، پیشانی ہے، وہاں جو شروع ہو رہی، اوپر سے شروع ہو رہی. الی منتہی ما یقبل من الذقن، آپ کی ٹھڈی کی شروعات تک، یہ نیچے نہیں، صرف کہاں تک؟ ٹھڈی کی شروعات تک، بس اس سے نیچے نہیں ہے ضروری دھونا، فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، ہم دیکھیں گے تخلیل کرنا ہے. تو یہ ہو گیا لینتھ میں. اب کیا ہے؟ بریڈ وڈتھ.
یہ لمبائی اور چوڑائی، چوڑائی میں کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہاں کان کی لو سے یہ کان کی لو تک. تو آپ فرما رہے ہیں ومن الاذن الى الاذن بالعرض، تو چوڑائی میں یہاں سے یہ کان سے لے کے یہ کان تک دھونا ہے. واوصل الماء الى موضع التحذيف وهو ما يعتبر النساء تنحية الشعر عنه. یہ جو بالا ہے بازو بالا ہے، یہ بالا، اب یہ بالا ہے نہیں ہے وضو میں، کیا کریں گے؟ ہاں اب تھوڑے علماء بولتے ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ تو سر کے بال میں آ جاتے ہوتے، لیکن تھوڑے علماء فرماتے نہیں، یہ جو بال ہے، جیسے عورتیں اپنے امام غزالی جو فرمانے عرض کر رہے ہیں، عورتیں اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہیں، لمبے بال، مرد اگر بھی ہے تو تھوڑا کرتے ہوں گے شاید، تھوڑا ایسا جو پیچھے کرتے، یہ جو حصہ ہے اس کو تحذیف بولتے ہیں. تحذیف ٹیمپل سمجھے، ٹیمپل ریجن کے بازو کے جو بال ہیں ان کو بھی دھو لیجیے. تو کیا بولتے، آپ کی جو یہاں سے پیشانی ہے برابر، تو ایسا ایک لائن کھینچیے کان تک ایک لائن کھینچیے، سیدھی لائن. تھوڑے بال آ رہے ہیں، تھوڑے سے بال آ رہے ہیں اوپر سے، اور اوپر سے جانا ہے تھوڑا اور اوپر سے، ہاں پیشانی کے اوپر سے. شروعات کہاں سے ہو رہی؟ وہاں سے لے کے ایک سیدھی لائن کھینچیے، سیدھی لائن کان کے شروعات تک کھینچیے. کچھ بال آ رہے ہیں تو وہ بالوں کو دھونا ضروری ہے. ان کا بہت زیادہ ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اکثر حضرات کا تو نہیں ہوتا. جی ہاں، خلم بھی آپ فرما رہے ہیں آگے. وہ اوصل الماء ما بین الراس الى زاویہ الجبین، یہ ہو گیا. یعنی ما یقع منه فی جہت الوجہ واوصل الماء الى منابت الشعور الاربعہ. اور آپ کو حاجبان یعنی یہ بالوں کے اندر بھی اگر یہ بہت زیادہ گھنے ہیں، کیا بولتے اس کو، بہو بولتے، بہو آئی بروز، اور شاربان مچھی اگر گھنی ہے تو، ویسے اگر زیادہ گھنی نہیں ہے تو اپنے آپ پانی پہنچ جاتا، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، بس سے نہیں آنا دیکھ. والاحداب، احداب یعنی یہ آپ کے آئی لیشز، کیا بولتے ہیں آئی لیشز کو؟ پلکیں، اردو میں بھول جا رہا ہوں. والعذاران، عذار بولے تو یہ آپ جو بولے یہ قلم کے پیچھے کا جو حصہ ہے نہیں، ہاں یہاں پہ بال نہیں ہے، یہ حصہ بھی کچا ہو، یہ بھی کچا ہو، اس کو عذار بولتے ہیں. یہ کچا حصہ بھی کچا ہونا فرض ہے فرما، ٹھیک ہے. چلیے وہما یماز اللذن من اللحم، ٹھیک ہے، تو پورا سمجھ میں آ گیا کتنا حصہ کچا ہونا ضروری ہے. ویجب ایصال الماء الی منابت اللحم الخفیفہ دون کثیفہ. اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو آپ کو اندر تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے خالی بال کچے ہو گئے تو کافی ہے. لیکن اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو پھر اندر تک پوری آپ کی جلد تک پانی پہنچنا، جلد بھی رطوبت پہنچنا ہوتا ہے، کچی ہونی تو مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی داڑھی گھنی نہیں ہے تو اپنے آپ پانی پہنچ جاتا، یہ فقہا سے فرماتے ہیں. وقل عند غسل الوجہ، ہاں اب کیا دعا پڑھنا ہے چہرہ دھوتے وقت؟ اللہم بید وجہی بنورک یوم تبیض وجوہ اولیائک ولا تسود وجہی بظلماتک یوم تسود وجوہ اعدائک. اے اللہ تو میرے چہرے کو منور فرما اس دن جب تمام تیرے اولیاء کے چہرے منور ہونے والے ہیں، چمکنے والے ہیں، تو میرا چہرہ بھی تو چمکا دے اللہ، آمین. ولا تسود وجہی، اور تو میرا چہرہ کو کالا مت کر اس دن اندھیرے سے جس دن تیرے دشمنوں کے چہرے کالے ہونے والے ہیں. کتنے پیارے دعائیں ہیں، ہم بس پڑھتے پڑھتے اپنے آپ یاد ہے، چھوٹے دعائیں کوئی بڑی بات نہیں، اللہ ہم سب کو یاد فرما دے. ولا تترک تخلیل الریحۃ الکثہ، ٹھیک ہے، تخلیل بھی کرنا ہے. ایسا کرنا ہے، ہم بولے تھے کچا ہاتھ لے کے خالی ایسا بھی کر دیے تو کافی ہے. تھوڑے فرماتے تھوڑا پانی لے کے بھی ایسا کرنا بول کے بھی فرماتے، علماء کے الگ الگ اختلافات ہیں، مسئلہ نہیں ہے، جیسا آپ کو آسانی ہے فرمائیے. تو یہ سنت ہے برابر، یہ فرض نہیں ہے. تخلیل خلال کرنا داڑھی کی یہ فرض نہیں ہے، کیا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. ثم اغسل یدک الیمنی، آپ کا سیدھا ہاتھ دھوئیے، کہاں تک دھونا ہے؟ ثم الیسری ثلاثا، یہاں تک کونی تک، یہ دوسرا فرض ہے ہمارے پاس. مع المرفقین الی انصاف العضدین. اچھا عضد یعنی اس کو بولتے ہیں ساعد، یہ ہے ساعد، اس کو ساعد بولتے ہیں، فورام بولتے ہیں نا اس کو ہمارے انگریزی میں، فورام ہے، یہ عام ہے. تو یہ جو عضد ہے یہ ساعد ہے. عضد کو آدھا یہاں تک دھو فرمانا. امام غزالی، ہم اکثر کیا پڑھتے ہیں فقہ میں، کہاں تک دھونا؟ بس یہاں تک دھو لو، کونیاں بھی دھو لو. آپ فرما رہے ہیں یہاں تک دھو. تھوڑے مالکیہ میں تک یہاں تک سننا، کچھ مالکیہ ہیں شاید وہ یہاں تک دھوتے رہو، کیونکہ ید کا جو معنی ہے قرآن میں جو آیت آئی ہے ید، ہاتھ، اپنے ہاتھ دھو،
تو ہاتھ جو ہے اس کا یہاں تک معنی آتا. اور پھر الل مرفقین لکھا ہوا ہے آیت میں, اپنے کوہنیوں تک. ہاتھ جو ہے یہ پورا ہے تو حنفیہ کیا کرے, کوہنیوں تک بول تو اچھا یہاں تک, تو اتنا حصہ مائنس کر دی. تو کچھ مالکیہ پورا بھی دھوتے. ہاں الگ الگ, سائد ہے, یہ عدد ہے, الگ الگ نام ہے عربی, الگ الگ پارٹس ہے. لیکن ید کا معنی کس پہ ہوتا؟ ید یا ہاتھ کا معنی کس پہ ہوتا؟ ہاتھ کا معنی پورا یہاں تک ہوتا عربی میں. پھر اس کو مائنس کر دیا, مرفقین تک دھو خالی. مرفق یعنی کونی, مرفق کس کو بولتے؟ آگے آنے والا ہے, عربی پڑھ رہے ہیں نا, تو مرفق کونی کو بولتا ہے, ید ہاتھ کو بولتے ہیں. تو کف خالی اتنا حصہ, ید یہ پورا حصہ ہے, تو مائنس الل مرفقین, مرفق تک تو آدھا. تو اب آپ فرما رہے آدھا یہاں تک دھو, فرما آیت میں ہے اپنے یا ہاتھوں کو دھو کونیوں تک, مائنس کر دو بولے. وہی تو فرق ہے بھائی, علماء میں اختلاف. وہ کچھ مالکیہ ہیں, شاید مجھے پکا یاد نہیں ہے, سنا میں, اللہ عالم, علی عرض کروں بولوں. تو آپ فرما رہے ہیں, امام غزالی فرما رہے کہاں تک؟ آدھا. تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہنا بھائی, پورا. ٹھیک ہے چلیے. تو یہ باتیں دیکھیے آپ, الگ الگ باتیں معلوم ہوتے ہیں. فَإِنَّ الْحِلْيَةَ فِي الْجَنَّةِ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ. اچھا کیوں؟ کیونکہ جو لباس پہنایا جائے گا جنت میں, دیکھیے یہ تصوف کی کتابوں میں باتیں لکھے ہوئے تھے, کیونکہ جو لباس پہنایا جائے گا جنت میں وہ پہنچے گا جہاں جہاں جو بھی آپ کے اعضاء ہے وضو کے, جہاں جہاں پر بھی آپ دھویا کرتے تھے, تو وہ آپ کا جو حلیہ رہیں گا, ہلا کپڑے, وہ لباس بھی وہاں تک رہے گا. تو آپ یہاں تک پہننے کی وجہ یہاں تک پہنو, فرما رہے ہیں سب. سنا تھا قیامت کے دن جی ہاں, الغرۃ المحجلون, ہاں چمکیں گے, کیونکہ بار بار دھونے کی وجہ سے سرکار اپنے امتوں کو پہچانیں گے کون ہے میرا امتی, وضو کرنے کی وجہ سے. تو چمکنے والے ہیں جو بھی اعضاء ہم دھوتے ہیں وضو, تو اس لیے اچھے طریقے سے دھونا ہے. تو چہرے چمکیں گے, ہاتھ چمکیں گے آپ کے, آپ سر پیر سب چمکنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو پہلا سیدھا ہاتھ دھو لیے, پھر بایاں ہاتھ دھوئیں گے. کیا پڑھیں گے؟ وقل عند الغسل الیمنی. سیدھا ہاتھ دھو کیا پڑھیں گے؟ اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. سیدھا ہاتھ دھو کہیں گے, اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن میرا عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرما. دیکھیے ہر ایک وضو کے حساب سے مطابقت ہے دعا میں. اے اللہ تو مجھے سیدھے ہاتھ میں میرا عمل نامہ عطا فرما, کیونکہ سیدھے ہاتھ میں کس کو دیا جاتا؟ جنتیوں کو. جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا عمل نامہ. تو اے اللہ تو اس میں اور میرا حساب آسان فرما دے. ٹھیک ہے. وقل عند غسل شمال, شمال, شمال یعنی لیفٹ, لیفٹ ہینڈ ہوتے وقت بائیں ہاتھ دھوتے کیا پڑھیں گے آپ؟ اللہم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشمالی او من وراء ظہری. تو قرآن میں دو بھی آئے چیزیں, جو جہنمی ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا, یا ایسا بھی آیتوں میں آیا ہے کہ پیچھے, پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا ان کو, ان کا اعمال نامہ. تو اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے میرا اعمال نامہ میرے بائیں ہاتھ میں دے یا میرے پیٹھ کے پیچھے عطا فرما, کیونکہ یہ جہنمی کی نشانی ہے. اے اللہ تو ہم کو محفوظ فرما. ثم استوی برأسک بالمسح بانت بلغ یدیک. یہ پورا مکمل نہیں ہوگا, پورا پڑھ لیں گے. کتنا کیا وقت ہو رہا؟ 30 منٹس ہو گئے. ٹھیک ہے, تو میں یہ پیج ختم کر لیتا ہوں, ختم پہ ہے. ثم استوی برأسک بالمسح بانت بلغ یدیک وتلصق رؤوس اصابعک الیمنی بالیسری. تو آپ پھر اپنا پورا مکمل چہرہ, مکمل سر کا مسح فرمائیں گے, اور ہاتھیں کچے کر کے, ہلکے سے ہاتھیں کچے ہونا تو مسح ہوگا, برابر ہاتھیں کچے نہیں تو مسح نہیں ہوتا. وَتُلْصِقَ رُؤُوسَ أَصَابِعِكَ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى. اور جو آپ کے مسح کرتے وقت آپ کے ہاتھیں, یہ جو دو انگلیاں ہیں سیدھے اور بائیں, یہ دونوں آپس میں ملنا, وہ فرما ایسا مسح کرنا تاکہ مکمل طور پر سر کا مسح ہو سکے. مکمل مسح کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سنت مؤکدہ ہے نا. وَتَضَعُ عَلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ. ٹھیک ہے, آپ سامنے سے کریں گے, شروعات سامنے سے ہوگی, یہ بھی سنت مؤکدہ ہے, شروعات سامنے سے کرنا. پھر اس کو پھریں گے, ہاتھ پھیرے جائے گا, وَتُمِرَّهُمَا إِلَى الْقَفَا. یہاں تک پورا گردن تک لے کے آئیں گے پورا. سر کہاں تک ہے فقہ میں؟ کان کے اوپر جو ہے وہ سر ہے, ہم بولے تھے. تو یہ حصہ سر ہے, یہ سر نہیں, گردن ہے. بالا ہے تو بھی یہ سر نہیں ہے, کانوں کے اوپر کا حصہ سر ہے. لیکن کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے, مکمل طور پر گردن تک لے کر آنا ہے, یہ سنت مؤکدہ. تو ہم دیکھے تھے کیسا کرنا ہے, ایسا کر کے
ایسا آنا پھر ایسا کرنا. یہ اس کف آپ کی جو ہتھیلی ہے اس سے اندر کا حصہ ہم کریں گے, بتایا تھے ہم وضو میں. چلیے پھر وَتُمِرُّهُ ثُمَّ تَرُدَّهُمَا إِلَى الْمُقَدِّمَةِ, ٹھیک ہے, پیچھے جائیں گے پھر سامنے لے کے آئیں گے. فَهَذِهِ مَرَّةٌ, یہ ایک بار ہے. تفعل ذلك ثلاثا, آپ یہ 3 مرتبہ کریں گے. آپ شافعی بلکہ فرما رہے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے صرف ایک مرتبہ ہی, ایسا آ کے سامنے ختم. آپ شافعی بلکہ آپ فرما رہے ہیں کتنے بار؟ 3 بار, ٹھیک ہے. ویسے ہی تمام اعضاء کو بھی 3 بار دھونا ہے. یہ تو ہم دھو رہے ہیں, ہم مسامع خالی ایک بار کرتے ہیں. حنفیہ کیا کہیں گے ایک بار کرتے وقت؟ قل اللہم غشنی برحمتک, کہ اللہ تو مجھ کو اپنی رحمت میں رحمت سے مجھے پردہ اپنے رحمت میں لے لے. وانزل علی من برکاتک, اور مجھ پر تیرے برکات نازل فرما. واذلنی تحت ظل عرشک, اور مجھے تیرے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرما. یوم لا ظل الا ظلک, اس دن جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے سائے کے. اللہم حرم شعری وبشری علی النار, اے اللہ جہنم پر میرے بال اور میری جلد کو تو حرام فرما دے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بالوں کی مناسبت سے ایک دعا ہوگی. آمین. ٹھیک ہے, میں یہاں تک روک دیتا ہوں میں. پھر اذنیک کی بات آ رہی, تو یہ مسح ہوا. اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ کانوں کا بھی مسح ہے. جی ہاں, امام غزالی فرما رہے ہیں. اللہ کرتے ہوں گے, اپنے پاس نہیں ہے نا, اپن دیکھتے نہیں ہوں گے. تو حنفیہ 3 بار کرتے ہیں, اپنے پاس 1 بار کرتا, سوری حنفیہ ہاں ایک ہی بار کرے. امام غزالی فرمایا 3 بار کرو فرمایا. تو ان سے پوچھنا امام غزالی کا مفتابی قول ہے یا کوئی اور قول, امام نووی کچھ اور فرمائے, کیونکہ امام نووی بعد میں آئے نا. امام نووی پھر کچھ فتوے ایسے فرماتے جس سے شافعی مذہب کا فتویٰ بدل جاتا. جیسے اپنے پاس کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ ہے, امام ابو یوسف ہے, امام محمد ہے, برابر. فتویٰ کس پہ عمل کرنا ہے, کس کے قول پہ عمل کرنا ہے نہیں معلوم ہمارے. تو بعد کے علماء فرماتے ہو, جیسے امام خضوری ہے, امام شرم بلالی ہے, آپ بھی بات کے ہیں نا, آپ 1091 کے. تو بعد والے علماء فرماتے 1069 ہے آپ کی کہ کیا کرنا ہے, تو ہم وہ کرتے برابر. تو مفتا بھی قول بولتے اس کو کہ یہ قول پہ فتویٰ دیا گیا, اس پہ عمل کرنا ہے. تینوں ائمہ کچھ فرمائے بھائی, فتویٰ کس پہ ہے, کس پہ عمل کس پہ ہے ہمارا؟ ہم کیا بیٹھ کے چوز کر لیں گے اپنے آپ سے؟ نہیں میں یہ لے لیتا ہوں, یہاں یہ میرے کو سمجھ میں آ رہا. کون ہے آپ؟ تو بعد کے علماء ان کو بولتے ہیں علماء ترجیح. میں بولا تھا اس سے پہلے, وہ ترجیح فرماتے کون سے قول امام ابو حنیفہ کا لینا ہے, ابو یوسف کا لینا ہے, امام محمد کا لینا ہے, امام ظفر کا لینا ہے, کس کا لینا ہے؟ امام حسن کا لینا ہے. اور ایک امام ہے امام حسن بن لوئی, امام حسن بن لوئی بول کے, حسن بن زیاد لوئی, وہ بھی شاگرد ہے نا امام اعظم کے. کس کا لینا ہے؟ تو آپ یہ امام خضوری کتاب ہے, ہم دیکھیں پڑھتے ہیں, ہم نظامیہ میں پڑھتے ہیں, جگہ پڑھتے. ہدایہ ہے, یہ کتابیں مشہور ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, میں بولا تھا شروع میں. یہ کتابیں معلوم ہوتا کس پہ فتویٰ ہے, مفتا بھی قول. تو بعد کے علماء فرما. تو ویسے امام نووی ہے شافعی مذہب میں, وہ بعد میں آئے, تو وہ بولتے کہ کون سے قول پہ عمل کریں. ہو سکتا ہے امام غزالی کچھ فرما رہے ہوں گے, لیکن تصوف ہے, تصوف میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی عمل کر سکتے چاہے تو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شاید حنفی فقہا غصے میں آ جائیں گے, ایسا نہیں کرنا ہوگا, کوئی بات نہیں. اب تصوف, چلیے بسم اللہ. اب تک اپن کیا پڑھے تھے؟ 2 شرائط کیا ہوئے تھے؟ شرائط میں ہم فقہ میں گندگی ناپاکی, تو ایک شرط تھی کہ پاک ہونا. کون سی پاکی حاصل ہونا ہے؟ حکمی اور حقیقی دونوں پاکی, برابر. حکمی پاکی یعنی وضو غسل, حقیقی نجاست سے پاکی یعنی دکھنے والی گندگی. ہاں وہ دیکھیں ہم کتنا معاف ہے بھائی کو, اگر ہے گندگی لگی ہوئی 1 درہم کتنا, اگر نجاست غلیظ آئے تو, خفیف آئے تو پاؤ حصہ بدن کا, یا جو کپڑا ہے اس کا حصہ. جیسے یہ کپڑا ہے, کتنا کپڑا ہے بھائی, اگر گندگی اس پہ لگی, ہاتھ پہ یہاں پہ لگی ہوئی, تو یہ حصہ ہے اس کا پاؤ حصہ, یہ معاف ہے. تو کتنا ہے پاؤ حصہ میرے ہاتھ کا, اتنا ہوگا, ہو سکتا اتنی گندگی معاف رہیں گی اگر اس پہ ہے تو.
اگر اس پہ ہے تو اس کا پاؤں حصہ، ٹھیک ہے، جو عضو پہ ہے یا جو کپڑے پہ ہے وہ کپڑے کا حصے کا پاؤں حصہ. کچھ فرماتے ہیں علماء کے مکمل جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ اس کا پاؤں حصہ. کچھ فرماتے ہیں کہ کم سے کم کتنے کپڑے ہونا نماز میں، کم سے کم کتنے کپڑے ہونا نماز میں، ناف سے لے کے گھٹنے کور ہونا، گھٹنے بھی سطر میں آتے، تو اتنا کپڑا جو ہے وہ کپڑے کا پاؤں حصہ کچھ فرماتے. لیکن مفتابی کیا ہے کہ جو وضو پہ لگا ہوا ہے، جو بھی حصے پہ، جو بھی آپ کے لمب پہ لگا ہوا ہے اس کا پاؤں حصہ، ٹھیک ہے، مکمل کپڑے کا پاؤں حصہ نہیں، مفتابی ہی نہیں ہے کچھ فرماتے. تو یہ ہو گئی بات، سمجھ میں آ گئی. تو اب کیا ہے، اور ایک شرط کیا ہے نماز کی، جگہ کا پاک ہونا، یہ بھی ہم دیکھ لیے. تو پاکی کا پورا ہو گیا. اب اپنی ستر عورت، عورہ کیا ہے، عورہ کہاں ہے اس میں، عورہ تو ہمارے پاس اردو میں تو عورت بولتے بھائی، عورہ اردو میں ہم عورت بولتے. ہاں تو عربی میں عورہ کا مطلب یہ ہے عورتن، آپ صحیح عربی تلفظ، عورتن اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو چھپائی جاتی، یا ایسی چیز، ایسا مکان، ایسا مقام جس کو اگر اس کا انکشاف اگر ہو گیا تو پھر انسان کو حیا ہوتی، شرم آتی. تو اس لیے ہم اردو میں ہم عورت بولتے کیونکہ ہم چھپاتے ہیں عورتوں، مستورات بھی بولتے ہیں ہم. تو عورہ یعنی ایسی جگہ جس کو چھپایا جاتا ہے، اگر اس کے انکشاف ہو جائے تو پھر انسان کو شرم ہوتی ہے، حیا آتی ہے، ٹھیک ہے، سیکرٹ جگہ تو اس کو عورہ ہوتی. تو مرد اور عورت کا نماز میں عورہ چھپا ہونا یہ ایک شرط ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ عورہ ہے کتنا. ہم اردو میں سطر بولتے ہیں، عورہ نہیں بولتے اردو میں، ہم بولتے سطر پوشی ہونا. عربی میں ہم بولیں گے عورہ کی پوشی، یعنی عورہ چھپا ہوا ہونا کا. تو جو حصہ ہے جسم کا جس کو چھپانا فرض ہے اس کو بولیں گے عورہ. تو عورہ کیا ہے، مرد کے پاس کتنا ہے، السلام علیکم، مرد کے پاس کتنا ہے، عورت کا کتنا ہے. مرد کا لمبی سے لے کے، ہاں ناف سے لے کر، تو ناف بھی ہے شامل، جی نہیں ہے ناف شامل، ناف سے تھوڑا حصہ نیچے، ٹھیک ہے، ناف شامل نہیں ہے عورہ میں. گھٹنے شامل ہیں، تو گھٹنے شامل ہیں عورہ میں مرد آدمی کے لیے. رجل کیا مطلب، ابھی نہیں آیا رجل، ہاں مرد کو بول آیا نا بھائی، آپ بھی آ رہے نہیں آ رہے. ذرا پھر ان سے بھائی ریویژن میں جانا ان کا، آپ ان کے بتا دینا بھائی یہ ہو رہا. ریویژن کلاس بھی ہو رہی ہے، ابرار بھائی لے رہے ہیں، ابرار بھائی لے رہے ریویژن کلاس، اس میں آ جانا آپ. 3 دن مس ہو گئے تو، لیکن مس نہیں کرنا. 1-2 دن ہوئے کوئی بات نہیں، پھر واپس روٹین میں آ جانا، کوئی بات نہیں، زیادہ مس نہیں ہوتا. بول سکتے گاڑی رجل یہ آدمی کے واسطے آپ پڑھ رہے رجل. اچھا عورت، اچھا عورت کو کیا بولتے ہیں عربی میں، بنتن، ٹھیک ہے بنت بول سکتے ہیں آپ. مرأتن، مرأتن بولتے ہیں، نساء جمع ہے. تو مرد کے لیے کیا بولے آپ نماز میں، ناف کے ذرہ نیچے سے لے کے گھٹنوں تک، گھٹنے بھی شامل. شوافے کے پاس گھٹنے اور نہیں، ناف کے نیچے مطلب جہاں پیٹ ختم کرے گا نہیں، جسٹ ناف کے ذرہ نیچے، ناف شامل نہیں ہے، سمجھے آپ. ناف تھوڑی سی نیچے کر دئیے، ناف کے نیچے سے ایگزیکٹلی باؤنڈری بتا رہے ہیں بھائی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ناف بتانا ہے، ناف کے ذرہ نیچے سے شروع ہو رہا، ناف شامل نہیں ہے عورہ میں، اور گھٹنوں کے ساتھ مکمل یہ عورہ ہے، ضروری ہے. شوافے کے پاس گھٹنا عورہ میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی کسی کو دیکھ لیا کہ نماز پڑھ رہا اگر اس کی، تو پکڑ کے اس کو تنگ نہیں کر دینا بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی، صاف ہی ہوں گا بھائی، چھوڑ دو اس کے حال کو. لوگ وہی ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک، تو گھٹنے شامل نہیں ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس گھٹنے شامل ہیں. لوگ ہاں بولتے ہیں حنفی فقہ بہت مشکل ہے، سوری بہت آسان ہے، بولتے سب سے آسان فقہ حنفی فقہ ہے. ایسا نہیں رہتا، کچھ مسائل میں حنفی فقہ آسان ہے، کچھ مسائل میں شافعی فقہ آسان ہے.
کچھ مسائل میں مالکی فقہ آسان، مالکی فقہ اتنی آسان ہے گندگی کے چیپٹر میں، گندگی کے باب میں، نجاست کے باب میں ہم دیکھیں نا، نجاست غلیظہ ہے کوئی جانور کی گندگی، غلیظہ ہے خفیفہ ہے، غلیظہ ہے، غلیظہ ہے. مالکیوں کے پاس سب پاک ہے جانوروں کو، جو جانور کھا سکتے آپ پاک، اس کی گندگی اتنا آسانی ہے ان کے پاس. تو یہ علماء کا اختلاف ہے، ان کے انہوں بھی اپنے آپ سے اپنی رائے سے نہیں فتویٰ دے دیے، ان کے پاس بھی دلائل ہے ان کے برابر. تو کبھی کوئی مذہب کوئی مسائل میں کوئی مذہب آسان ہے، کچھ مسائل میں کوئی طلاق کے مسائل میں حنفی فقہ بہت مشکل ہے. ہاتھ لگ گیا خالی شہوت سے، آپ کو معلوم ہوگا یہ مسئلہ، ہاتھ لگ گیا خالی تو کیا ہوتا؟ مساہرت کا رشتہ قائم ہو جاتا. وہ کبھی انشاءاللہ ہم اگر یہ پڑھ لیے بعد اللہ توفیق دیا تو کبھی طلاق کے مسائل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں نہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہاتھ اگر لگ گیا تو رشتے قائم ہو جاتے، سسرالی رشتے اس کو بولتے ہیں، مساہرت بولتے ہیں، جب پڑھیں گے جمال میں. خالی ہاتھ لگ گیا اگر اپنی خود کی بیٹی کو غلطی سے شہوت کے ساتھ نیند میں، ٹھیک ہے. حنفی فقہ کا مسئلہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں فتویٰ میرے سے مطلب یہ میں خالی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے بول رہا ہوں، فتویٰ میں نے دے رہا ہوں. اگر کچھ ہوا ہے کسی کے ساتھ جا کے مفتی صاحب سے پوچھنا، میرے سے نہیں پوچھنا، تو میں مفتی نہیں ہوں. ہاتھ اگر لگ گیا غلطی سے نیند میں بیوی سمجھ کے خود کی بیٹی کو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا؟ مساہرت شہوت کے ساتھ، ایسی شہوت جو آخر درجے کی شہوت ہے، وہ شہوت سے اگر ہاتھ لگ گیا غلطی سے، اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہو گیا بیٹی سے، تو اب کیا ہوتا؟ بیٹی سے تعلق سسرال بھی قائم ہو جاتا، جس کی وجہ سے بیوی ساس بن جاتی اور ساس حرام ہو جاتی، زندگی بھر کے لیے حرام ہے ساس. تو بیوی ساس بن جاتی. حنفی فقہ میں کا مسئلہ ہے یہ، شافعی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا ہوتا پھر؟ بیوی آپ کے واسطے ساس بن گئی، بیوی حرام ہو گئی زندگی بھر کے لیے، کبھی اس کے نکاح بھی نہیں ہوتا پھر سے کبھی. یہ حنفی فقہ کا مسئلہ ہے. اور وہ شہوت باریکیاں میں اوپر سے بول دے رہا ہوں خالی باریکیاں. شہوت ایسی شہوت جو شروع کی شہوت نہیں رہنا، شہوت کے لیولز رہتے، ٹھیک ہے. ایک شہوت کچھ رہتی، ایک شہوت آہستہ بڑھتی، وہ شدت ایسی شہوت رہنا جس کے بعد اب صرف جماعی ہونا اور کچھ بھی نہیں ہونا، ایسی شہوت، ٹھیک ہے. شافعی فقہ میں مسئلہ نہیں، نو پرابلم بولتے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ بولیں گے حنفی فقہ کتنی مشکل ہے، تو کچھ مسائل میں کچھ اہل حدیث کے پاس تو خیر الگ چیز ہے، انہوں 4 مذاہب سے الگ ہیں، 5واں مذہب ہے، وہ مذہب ہی نہیں ہے، اس میں بھی کچھ مسئلہ، خیر وہ الگ ہی مسئلہ ہے. تو یہ بات ہی عرض کرنا تھا، یہ بات کچھ اور ہو رہی تھی، میں کچھ اور چلے گیا. بات ہی عرض کرنا تھا کچھ مسائل میں کوئی مذہب آسان ہے، کچھ مسائل میں کوئی مذہب مشکل ہے. ایسا آپ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں بول سکتے حنفی مذہب سب سے آسان ہے، جس طرح ہمارے سلفی بھائی بولتے کہ بالکل مذاق بنا دیا آپ شریعت کا. نہیں ہے ایسا. کچھ مسائل آپ بھی عجیب ہیں، آپ ان کے پاس بھی عجیب مسائل ہے، کچھ جیسا آپ بھی بولے طلاق کا، ٹھیک ہے، وہ شاذ مسائل ہیں. وہ غیر مسلم حضرات جو ہے امام احمد بن حنبل کو لے کے بولتے کہ ہم حنبلی، حالانکہ ان کا پورا عمل عقیدہ سب غیر مسلمیت کا ہے. تھوڑوں کا عمل حنبلی ہے، تھوڑا عمل حنبلی ہے، ان کا فقہ حنبلی ہے، لیکن عقیدہ حنبلی نہیں ہے. ہم بولیں گے عقیدہ حنبلی نہیں ہے. تھوڑے تو فقہ میں بھی حنبلی نہیں، کھلا بولتے ہم چاروں مذاہب کچھ نہیں مانتے، بولتے کھلا بولتے. تو بڑے علماء ہیں، انہوں میں کچھ وہ بولتے ہیں ہم فقہ میں تو حنبلی ہے کٹر، عقیدہ میں بھی بولتے ہیں حنبلی ہے، لیکن عقیدہ میں حنبلی نہیں رہتے. وہ اب ان کے مسائل کے اللہ. حنبلی فقہ تو آج مشکل ہے، ایکچوئل عالم ملنا ہے، ڈھونڈنا پڑتا. چلیے، تو رجل اور مرأہ کی بات ہو رہی تھی، یہ سمجھ میں آ گیا کتنا عورت ہے اس کا بولنا، ناف سے نیچے سے لے کے گھٹنوں تک، گھٹنے شامل. عورت کا عورت کتنا ہے نماز میں؟ ہاں، مکمل جسم سوائے چہرہ. چہرہ کتنا ہے؟ ہاں، کیا چہرے کا ڈیفینیشن کہاں پہ آیا تھا؟ وضو میں آیا تھا، اب بھی آیا، پھر سے تصوف میں بھی آیا. چہرے کا ڈیفینیشن اتنا ہی ہے. تو یہ حصہ اگر کوئی عورت سکارف پہنے ہوئے ایسا یہاں تک ہے پھر ہاں تو ذرا خیال رکھنا ہے. کچھ علماء فرماتے ٹھیک ہے بھائی جاننا مشکل ہو رہی ہے اگر تو چھوڑ دیتے، کچھ بہت ٹائٹ ہے اس میں. حنفیہ کی بات کروں میں، شافعی فقہ نہیں پڑھے گا، تصوف بازو یہاں تک پورا ایسا رہنا کور، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے کچھ عورتیں کیا کرتے، بالکل ایسا سکارف پہنا ہوئے یہاں تک سکارف پہنے ہوئے رہتے، تھوڑے بالکل وہ احتیاط پسند رہتے ہیں. اگر کچھ فرماتے ہیں کہ یہاں تک بھی اگر آ گیا تو چلتا، لیکن
میں تو بولوں گا احتیاط کر لینا بہتر ہے، ضعیف قول پر عمل نہیں کرنا چاہیے، پورا مکمل یہاں تک کہ آپ کور کیجیے تو اسکارف ایسا پہنیں۔ تو چہرہ، ہاتھ ہے، ہاتھ ہے کہاں تک؟ ہاں کلائی، کلائی دکھ گئی تو دیکھیے، کلائی دیکھ سکتی؟ کلائی عورہ میں شامل ہے؟ کلائی عورہ میں شامل ہے نہیں ہے؟ تو یہاں تک ہی بس ادھر تک، یہاں تک آیا تو پھر عورہ دکھ رہا انکشاف ہوا، تو یہ دکھنا یہاں بس۔ تو تھوڑے عورتیں گلوز پہنے ہوئے رہتے، بہت اچھا ہے، کوئی بات۔ اور کوئی خواتین اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی چھوٹے بچے ہیں سجدے کے دوران سب کچھ کھینچ دیے اور ظاہر ہو گیا چہرے کا حصہ، تو کیا نماز ٹوٹ جائیں گے؟ ہاں وہ دیکھیں گے اپن، نماز کے مفصلات میں دیکھیں گے نماز ٹوٹتی کب۔ تو ایک چوتھائی حصہ کیا ہے؟ ایک چوتھائی حصہ آپ کا جو بھی عضو ہے، چہرہ ہے فرق ہے، چہرے کا 1/4 حصہ سے زیادہ چہرہ خیر تو عورہ نہیں ہے، سمجھیے آپ۔ اب انہوں کھینچ دے تو بال دکھنا شروع ہو گئے، تو آپ سر کی بات کریں گے۔ اب آپ سر میں بال دکھ رہے ہیں تو سر کا 1/4 حصہ کیا اب منکشف ہو گیا؟ وہ دیکھیں گے۔ اگر اس سے کم ہوا نو پرابلم، 1/4 سے اگر کم حصہ منکشف ہوا سر کا یا جو بھی عضو ہے، 1/4 سے کم ہوا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 1/4 سے اگر زیادہ ہو گیا تو اب آپ کے پاس ٹائمر شروع ہوگا۔ 3 بار سبحان اللہ بولے تھا، 3 تسبیحاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دیر میں آپ واپس جلدی سے کور کر لینا، وہ عورت چھپا لینا پھر سے۔ اگر 1/4 سے زیادہ حصہ منکشف ہو گیا اور اتنی دیر گزر گئی، 3 تسبیحات کی اتنی مقدار، اتنی دیر اگر گزر گیا وقت، تو گئے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے آگے، سمجھ میں آ گیا ہوں گا ویسے تو آپ کو۔ تو عورت کا کیا ہے؟ چہرہ کے سوا پورا جسم، سوائے چہرہ، سوائے ہاتھ۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ بھی عورہ ہے، لیکن وہ ضعیف قول ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ہے، مفتابی نہیں ہے، کیونکہ علماء کیا کرے، عورت کو ستر کرنا ہے، مکمل طور پر ڈھانپ دینا کی کوشش کرنا ہے، بلکہ کیونکہ فتنہ ہے نا۔ تو یہ ہوگا ہاتھ کے سوا اور پیروں کے سوا، پیر ٹخنوں تک، ٹخنوں کے نیچے کا حصہ پورا عورہ، ٹخنے عورہ میں شامل ہے، شامل ہے نہیں ہے، ٹخنے بھی عورہ میں شامل ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں، امام موصلی جیسے ہیں الاختیار میں فرماتے، یہ متن ہے ہم پڑھے تھے حضوری کے وسائق، اور امام موصلی کی بھی کتاب ہے المختار، ان کی شرح ہے الاختیار، اس میں فرماتے ہیں کہ نماز کے باہر دونوں قدم بھی عورہ ہے۔ نماز کے باہر، نماز کے اندر کیونکہ حرج ہے، مشکل ہوتا، پورا پیرا سزا کرتے، آپ پیرا کبھی دکھ جاتے، مکمل پیروں کو ڈھانپنا مشکل ہے، تو نماز کے اندر پیر عورہ نہیں ہے، قدم عورہ نہیں ہے، نماز کے باہر عورہ ہے۔ تو نماز کے باہر پیر نہیں دکھنا فرما امام موصلی۔ ٹھیک ہے، سر ہندو پاک نہیں، امام بوصیری نہیں، امام موصلی، موصلی عبداللہ الموصلی، وہ بوصیری ہے، وہ بوصیری، یہ فقیہ ہے، محدث حنفی فقہ کے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا مفتابی قول بھی یہی ہے کہ چہرے کے سوائے، ہاتھوں کے سوائے اور پیروں کے سوائے، قدم کے سوائے، فٹ، اس کے علاوہ باقی تمام کیا ہے؟ عورت کا عورہ ہے، دکھانا ناجائز ہے، نماز ہوتیش نہیں اگر 1/4 سے زیادہ حصہ اگر دکھ رہا۔ اور ہر ایک عضو جو ہے اپنے آپ میں ایک عضو ہے، جیسے اگر آپ جیسے بات ہوئی، سر کی بات ہوئی، ابھی سر دکھنا شروع ہو تو ہم سر کو دیکھیں گے، چوتھائی جب ہم بات کر رہے ہیں چوتھائی سر کو دیکھیں۔ ویسے ہی اگر آپ کے سلیوز ہیں نیچے ہو گئے نماز میں عورت کے، یہ حصہ پورا عورہ ہے، تو 1/4 سے زیادہ ہو گیا تو چوتھائی کہاں تک ہے؟ تو یہ کونی پلس یہاں تک، یہ ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شامل نہیں ہے، یعنی ہماری کونی شامل نہیں، کلائی ہے، کلائی پلس سائد، یہ ایک حصہ ہو گیا۔ پھر یہ کونی پلس عضد، یہاں تک یہ ایک حصہ ہے، سمجھ رہے؟ ویسے سینہ الگ حصہ ہے، یہ سب چیزیں الگ الگ حصے ہیں، آپ حضرات کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں فٹ نوٹس میں ہے۔ ٹھیک ہے، الگ الگ حصے ہیں پورے، تو وہ حصے کا چوتھائی۔ ٹھیک
ٹھیک ہے. اب یہ پورا اگر دکھ رہا تو آپ یہ مکمل کا ایک تہائی ایک چوتھائی نہیں لیں گے, ایک حصے کا چوتھائی کیا ہو گیا ختم. چلیے تو یہ ہو گیا. اچھا اب عورہ میں بات نکلی ہے تو اکیلے اب عورت کا نقاب ہے, نقاب کا کیا حکم ہے؟ نقاب پہن چہرہ چھپانے کا کیا حکم؟ عورہ میں تو نہیں ہے بول رہے, مطلب دکھا سکتے نماز کے باہر کیا ہم دکھا سکتے؟ چہرہ کا کیا حکم ہے چھپانے کا نقاب کا؟ یہ بس اتنا ادھر کا چہرہ اتنا ہے. ہاں تو اس کا حکم یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کیونکہ آج کا زمانہ فتنے والا زمانہ ہو گیا بہت زیادہ, تو آج نقاب واجب ہے. اگر دیکھیں وہ عورہ میں شامل نہیں ہے نقاب, لیکن اس کی الگ حکم ہے. کوئی آ کر بولیں گا ارے یہ تو عورہ میں شامل نہیں ہے, آپ کیوں نقاب پہننے میں مجبور کر رہے ہیں عورتوں کو؟ ہاں کون بولے عورہ ہے, بولے عورہ ہے, کوئی بھی نہیں بولے, لیکن الگ سے اس کو چھپانا ہے چہرے کو, کیونکہ وہ خوبصورتی اسی سے ظاہر ہوتی ہے اور زمانہ بھی فساد کا ہے. تو ہم بولیں گے فقہا فرمائے آج کے واجب ہے چہرہ نقاب. نقاب کیا ہے؟ واجب ہے. ہاں تو عمرے پہ دکھانا نہیں رہتا, تو اس میں بھی ٹچ نہیں کر سکتے, کور نہیں کر سکتے آپ چہرے کو. عورتیں مردیں سر کو اور چہرہ دونوں کور نہیں کر سکتے. کیا کریں گے تو ہاں ایک جعلی قسم کی ہے ایک ٹوپی, جو آپ کی ٹوپی پہن لیتے آپ, کیا ہے وہ اسپورٹس کیپ, ویسے کیپ پہن لیے تو کیا ہے ایک حصہ رہتا, اس پہ سے ڈھانک لیے تو آپ نقاب بھی آ جاتا اور نقاب چہرے کو بھی نہیں لگتا, تو آپ کیا عمرے میں کی جنایت بھی نہیں ہوتی, وائلیشن نہیں ہوتا عمرے کا. اور فقہا یہ سب دیے ہیں ترکیبات, آسانیاں بھی دیے, سب لکھا ہوا ہے کتاب میں. ٹھیک ہے, کسی کے پاس کوئی ہیلا بہانا نہیں کرتا. اچھا اب یہ بات نکلی تو میں سب باتیں کر رہا ہوں بھائی, اب کوئی بات نہیں, آج اسی کے پر خالی یہی چپر ایک کرے تو کوئی بات نہیں, لیکن مکمل طور پر پورے باتیں معلوم ہوں. اب یہ نماز کے اندر کا تو معلوم ہو گیا, دونوں کا عورہ کتنا ہے معلوم ہو گیا, ستر پوشی کتنی کرنا ہے, بات ضروری فرض. اگر آپ اکیلے ہیں تو کیا آپ براہنہ گھوم سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, نفل ہے؟ تو نماز میں تھا وہ فرض, نماز ہوتی ہی نہیں. نماز کے باہر ہاں آج کے زمانے میں, پہلے کے زمانے میں کیونکہ آپ سوچیں گے نہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا میرے کو, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیادہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے نا حیا کا, کہ اس سے حیا کی جائے. لوگوں سے آپ حیا کر رہے ہیں, یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ دیکھ رہا, تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. تو پہلے کے زمانے کیونکہ کپڑے آسانی سے متوفر نہیں تھے, اویلیبل نہیں تھے, تو حکم تھا سنت مؤکدہ کا. آپ کا جو عورہ ہے, جو بھی مردوں کا عورہ, عورتوں کا جو عورہ, ہم ابھی نماز کا جو عورہ دیکھ لیے, اس کی شطر پوشی کم سے کم کرنا سنت مؤکدہ تھی پہلے کے زمانے میں, کیونکہ کپڑے کم تھے, زیادہ موجود نہیں تھے. اکیلے ہیں آپ, کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ, زوجہ بھی نہیں ہے اگر, خیر زوجہ کے سامنے تو مکمل طور پر برہنہ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بھی آداب کے ساتھ ہونا ہے. سنت مؤکدہ ہاں. اب چونکہ کپڑے ماشاءاللہ متوفر ہیں, وافر ہیں, سب کے پاس ہے کپڑے, تو آپ جیسا فرمائیں حکومت بدل گیا. اب کیا ہو گیا؟ واجب ہے. اب اکیلے میں بھی تو لوگ شارٹس پہن کے, چڈیاں پہن کے گھوم رہے ہیں, باہر گھوم رہے ہیں. یہ اکیلے کی بات ہو رہی ہے, یہ تو اکیلے کی بات ہو رہی ہے. تو کبھی بھی ہم کوئی اسپورٹس بھی اگر کھیل رہے ہیں, فٹ بال وغیرہ, کرکٹ میں تو خیر ہم اتنا شارٹس نہیں پہنتے, فٹ بال میں, تو فٹ بال میں بھی کیا کرنا, کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کا ایسے شارٹس پہنے جس میں ایسے کپڑے پہنے جس میں آپ کے سطر عورہ پورا مکمل ڈھانپا جائے, گھٹنے نہیں دکھنے. ہاں تو اگر گھٹنوں کے اوپر کا پہن رہے ہیں تو پھر آج کل ٹائٹس بھی آ رہے ہیں, تو ٹائٹس بھی اندر پہن لے سکتے. ٹھیک ہے, اس میں نماز میں امام صاحب ایک بچے کو تو ایسی اسکرین میں پہ لے تو ماتی بھی چلو بیٹھے نہیں, تو 3/4 ان کے کیسے تھے کہ گھٹنے کے نیچے تھے, دکھ رہے تھے, تو 3/4 نہیں تھا وہ, ہاف تھا وہ, 1/4 تھا وہ. ہاں 3/4 کپڑے پہنتے ہیں لیکن وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ادھر سے پیروں کے پاس سے, تو ان کے کیا حکم ہے نماز میں؟ ہاں وہ ان کی عورہ دکھ رہا ہوں, تو 1/4, لیکن وہ عمدن اس میں کیا ہے, غلطی سے ہوا تو ہے وہ,
وہ جو 1/4 کا جو ابھی برس کیا ہم کہ چھوٹ ہے آپ کو 1/4 سے اگر کم ہے تو چھوٹ ہے، وہ کب ہے؟ وہ اپنے آپ ہو گیا، بچہ آگے کر دیا، آیا آپ آستین اٹھا رہے تھے ہاتھ، آستین نیچے اپنے آپ گر گیا، وہ آپ خود سے نہیں کیے، آمدن نہیں کیے، تو آمدن ہو رہا، آمدن ہوا تو تھوڑا سا ذرہ برابر بھی اگر اور دکھ گیا 1/4 کا بھی نہیں ہو تو ڈاتی نماز شروع ہی نہیں ہوتی، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ ایسے کپڑے لیتے ہیں خاص طور پہ گھٹنوں کے پاس سے پڑا ہوا ہو، یہ ادھر سے آپ کی عورہ اگر دکھ رہی تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آمدن ہے، غلطی سے نہیں ہو رہا، غلطی سے ہے تو پھر 1/4 تک چھوٹ ہے، نماز ہو جاتی، 1/4 بھی اگر دکھ رہا، عورہ اگر منکشف ہے نماز ہو جاتی، وہ عورت جیسا بات ہوئی، اگر 1/4 سے کم سر دکھ رہا عورت کا کہ غلطی سے بچہ کرا انہیں نہیں کری تو نماز مکمل ہو جاتی اس کی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ آمدن کر رہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی ان کی، 1/4 کا بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ اور ایک سوال میں یہ پوچھنے کا تھا، کوئی شخص جنگل میں ہے کسی جانور کا شکار کرے اور اسی کی کھال اوڑھ لیے پھیر لیے تو کیا اس صورت میں نماز ہو سکتی؟ جانور کی کھال اوڑھ لی؟ وہ تو ہم طہارت میں پڑھ لیے نا بھائی، انشاءاللہ طہارت کا سوال ہے، طہارت ایک بار دیکھیے، پورا دیکھیں آپ طہارت سنیں، ہاں پورا اس کو سنیے، انشاءاللہ اس میں جواب ملے گا، اس کے بعد آگے پوچھیں گے، حال ہی پوچھے تو مزہ نہیں آتا اور صحیح سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اب اور کچھ بولنا چاہ رہا تھا میں، ہاں اکیلے کا ہو گیا ہے، دوسروں کے سامنے تو عورت ضروری ہے، جو نماز میں ضروری ہے وہ دوسروں کے سامنے بھی ضروری ہے۔ اب تھوڑا سی اس میں تفصیل ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ ہم کو اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو اکیلے میں تو واجب ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ جیسا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے، لوگوں کے سامنے بھی کیا ہے؟ فرض ہے، لوگوں کے سامنے اکیلے تھا واجب، لوگوں کے سامنے فرض ہے، بڑھ گیا، جیسا نماز میں تھا وہی حصہ وہی قصہ۔ عورت کے واسطے بھی ہم بولے پاؤں، نماز میں حرج ہے بول کے چھوٹ ہے پاؤں کی، قدم کی، لیکن لوگوں کے سامنے فرض ہے چھپانا قدم۔ سب کچھ فقہا فرماتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے فرماتے ہیں، لیکن میں تو امام موصلی کے ساتھ ہوں، امام موصلی جو فرماتے ہیں، خیر آپ بات فقہا ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو کرنا ہے، میں احتیاط، کیونکہ زمانہ فتنے والا ہے، لوگ پیروں کو دیکھ کر بھی، کیونکہ ہے ہی ایسا، انسان کو بنایا ایسا گیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، ضعیف بنایا گیا ہے انسان کو، مرد کو خاص طور پر، تو فقہا جب فرماتے ہیں کوئی چیز تو اس میں پختگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک مرد کے سامنے، اب یہ چیز آپ کو نماز کے چیپٹر میں نہیں ملتی، یہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے حنفی فقہ کی ایک خاصیت ہے، اس کو بولتے ہیں الحظر والاباحہ، انشاءاللہ آپ جب آگے پڑھیں گے تو یہ ایک چیپٹر رہتا، دا پروہیبیشنس اینڈ دا پرمیٹڈ، جو چیز سے روکا گیا ہے اور جو چیز کی اجازت دی گئی، یہ ایک چیپٹر اپنے آپ میں رہتا، یہ حنفی فقہ کی خاصیت ہے، کسی اور کے پاس نہیں رہتا۔ اور ایک اس کو بولتے ہیں، تو اس میں ایسے رہتے، تو ایک مرد کے سامنے کتنا حصہ عورت کا دکھا سکتا، بدن کا کتنا حصہ دکھانا جائز ہے، تو یہ بات آپ کو نماز میں نہیں ملتی، نماز میں خالی اتنا ملتا کتنا نماز کے واسطے کرنا ہے، آدمی کے سامنے، عورت کے سامنے، عورت آدمی کے سامنے، عورت محرم کے سامنے، عورت نامحرم کے سامنے، عورت زوجہ کے سامنے، کتنا حصہ دکھانا جائز ہے، کتنا حلال ہے، کتنا حرام ہے، یہ آپ کو نماز کے چیپٹر میں نہیں ملتی۔ تو میں اب یہ بات چل رہی بول کے میں کیا کر رہا ہوں، یہ چیپٹر میں آ جا رہا ہوں ابھی فی الحال، یہ چیپٹر میں آ کے یہ کتاب سے میں تھوڑا سا عرض کر دے رہا ہوں، یہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب صرف کس کی ہے؟ عبادات کی ہے، یہ چیپٹر نہیں ملتا آپ کو اس میں، یہ آپ کو بڑے کتب میں ملتا، جو لمبے مکمل چیپٹرز جو ہیں اس میں کیا ہے، صرف عبادات کے چیپٹرز ہیں۔ تو دوسرے کتابیں رہتے ہوئے قدوری ہے، امام موصلی کی الاختیار مختار ہے، ہدایہ ہے وغیرہ، فضل الدقائق، اس میں مکمل پورے چیپٹرز ملتا ہے، معاملات، نکاح، طلاق، ٹھیک ہے، کورٹ کچہری سب ملتے ہیں اس میں، تو اس میں یہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال وہاں جا رہا ہوں، کہیں آپ دیکھیں گے ڈھونڈیں گے یہاں پہ کہاں ہے، مل رہا ہی نہیں میرے کو، کیا بول دیا کون سا، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو ایک مرد کے سامنے کتنا حصہ دکھا سکتا بدن کا، کم سے کم، آداب اپنی جگہ ہے، آداب کی بات نہیں ہو رہی، فقہ پڑھ رہے ہیں ہم، تصوف نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، فقہ میں ہم باؤنڈریز دیکھتے ہیں، برابر؟
کیسا رہنا چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن کتنا جائز ہے، کتنا ہے وہی برابر جو نماز میں تھا اتنا ہی، ایک مرد کے سامنے، ایک عورت کے سامنے. ہاں یہاں پہ تفصیل ہے، ایک عورت کے الگ الگ قسمیں ہیں، ایک ہوتی مسلم صالح یا متقیہ سمجھے، تقوی والی متقیہ، مسلمہ عورت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، مسلمہ متقیہ. ایک ہے مسلمہ کیا ہے فاسقہ. کیا مطلب فاسق؟ ہاں بہت گنہگار، فلانیہ گنہگار، سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں. اور ایک ہوتی کافر یا غیر مسلم. تو اب ہے تھوڑی تفصیل ہے، ایسی نہیں بول سکتے آپ جیسا مرد میں بول دیا آسانی سے، مرد میں نو پرابلم تھا، ایسا تفصیل نہیں تھی. عورت کے واسطے تفصیل ہے. عورت کے واسطے اگر مسلم ہے متقیہ ہے تو کتنا ہے فرض چھپانا؟ تو جیسا مرد کے واسطے دوسرے مرد کے سامنے جانا چھپانا، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک اتنا فرض ہے اگر مسلم ہے اور متقیہ ہے تو. بظاہر وہ اللہ والی ہے، نیک ہے، اندر جو بھی ہے وہ اللہ اس کے بندے کے بیچ میں معاملہ ہے وہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے ظاہر، لیکن بظاہر کیا ہے، چھپا ہوا کی بات نہیں ہو رہی، بظاہر کیا ہے، ظاہر کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. ہم کوئی غیب کی خبر نہیں ہے ہم کو کہ کون کیسا ہے. تو بظاہر اگر وہ متقیہ ہے تو ان کے سامنے کیا رہیں گا، ایک عورت مسلم عورت متقی عورت ہے تو سامنے ان کے جو مرد اور مرد کے درمیان جو ہے فرض اتنا فرض ہے. لیکن یہ دونوں جو ہے فاسق مسلمہ ہے یا غیر مسلم ہے اگر، تو ان کے سامنے کتنا فرض ہے، جتنا نماز میں فرض ہے. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ فاسقہ ہے اور یہ غیر مسلم ہے. ہو سکتا یہ کچھ دیکھ کر جا کر اپنے مرد لوگوں کو کچھ کہہ دے، کچھ وصف بیان کرے، وہ ایسی خوبصورت ہے ویسی خوبصورت ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے. تو ہمارے جب عورتیں بہنیں اگر جاتے ہیں کالج وغیرہ، ان کو معلوم نہیں ہے کہ فاسق عورت کے سامنے مسلم بھی ہو اگرچہ یا کافر عورت کے سامنے بال بھی نہیں دکھا سکتا. مکمل طور پر فرض ہے. جیسے نماز میں چھپانا ہے وہی سیم عورہ ہے ایک فاسقہ اور ایک غیر مسلم کے سامنے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. متقیہ ہے تو ایک مرد آدمی کی کیس کتنی ہے، عورہ اتنی عورہ ہے ایک مسلم عورت کی اگر متقیہ ہے تو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اگر عورت کی طبیب ہے اور مرد کا طبیب ہے تو دونوں میں مسئلہ ہے. تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی سطر پوشی، اتنی ہی عورہ کو انکشاف کیا جائے گا. جتنی ضرورت ہے، جتنی مقدار کے واسطے ضرورت ہے اتنی دیر کے واسطے، بس اس سے زیادہ اور آپ کو نہیں کرنا ہے، پھر وہ فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے وہ وہاں پہ حرج ہے، ضرورت کے تحت ایک مستثنیٰ ہے، وہاں ایکسیپشن ہے، ورنہ وہ تو عورہ میں شامل ہے. دیکھ لیں ہم عورہ میں شامل ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک گھٹنے شامل. اچھا، اب ایک عورت ہے محرم مرد، ہاں، اور غیر محرم مرد اور زوج یعنی شوہر. یہ تین، مردوں میں یہ تین قسمیں رہتے. یہ عورتوں میں تھے یہ امرا رجل مطلب آدمی مرد، امرا مطلب عورت. تو عورت کے بھائی سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گیا. رجل میں اگر محرم ہے، یعنی محرم کا کیا مطلب ہے؟ ڈیفینیشن کون ہے نہیں پوچھ رہا میں، ڈیفینیشن بولی. جن سے شادی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، ان کو محرم بولتے ہیں. حرام ہے کا مطلب ہمیشہ حرام ہے. کچھ ایسے رشتے بھی رہتے ہیں جس سے شادی کرنا
ٹیمپرریلی حرام رہتا. کچھ لوگوں کو، جی ہاں، کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن، میرے کو بھی سوال آیا تھا، ارے کیا تھا، دیور تو محرم ہے. بولا کیسا محرم ہے دیور؟ کہاں سے محرم ہے؟ شادی نہیں کر سکتے دیور سے. ویسا بولے تو دنیا کے پورے لوگ، پورے مردہ محرم ہے عورت کے واسطے، کیونکہ نبی شادی شدہ ہے. عورت شادی سے زیادہ نہیں کر سکتی نا ایک مرتبہ میں، تو مکمل پورے مردہ محرم ہو گئے اس کے دنیا بھر کے، سوائے شوہر کے. تو اس لیے پڑھنا پڑتا ہے علماء کے پاس. تو محرم ٹیمپرریلی کوئی ہوتا اور ایک پرماننٹ. تو جب محرم ہم بولتے ہیں اس کا مطلب ٹیمپرری کی بات ہو رہی نہیں ہے، پرماننٹ کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، تو وہی محرم کہلائے گا. محرم نہیں بولتے جس سے ٹیمپرریلی شادی نہیں ہو سکتی ان کو محرم نہیں بولتے. ہم بولتے شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے فی الحال، ان کو محرم نہیں بولتے کوئی بھی. مطلب یعنی فقہاء علماء نہیں بولتے محرم. محرم جس کو بولتے وہ صرف پرماننٹ جس سے شادی کرنا حرام ہے وہی محرم ہوتا. ٹھیک ہے، تو محرم کون کون ہے؟ آپ کے اصول، یعنی آپ کے والد، اگر مرد ہے تو آپ کی ماں، آپ کی نانی دادی، اوپر پورے جتنے بھی ہیں پورے جنریشنز، آپ کی بیٹی، آپ کی پوتری نواسی، نیچے کے پورے جنریشنز، یہ آپ کے محرم ہیں. کبھی شادی ان سے نہیں کر سکتے، حرام ہے شادی کرنا ان سے. اور کون ہے؟ بہن، یعنی آپ کے والد والدہ کی اولاد. یہ قاعدہ آسان، آپ کے والد والدہ کی تمام اولاد. تو صرف اس میں بہن بھائی نہیں ہے، بہن تو آ گئے، بھتیجی بھانجی یہ بھی آ گئے، بھتیجی بھانجی بھی آ گئے، بھتیجی بھانجی کے بیٹے بیٹیاں، پوری اولاد کی نسل انہوں بھی آ گئے. شادی ان سے بھی کبھی نہیں ہو سکتی، حرام. آپ کے کیا بولتے ہیں اس کو؟ اصول فروعک، اصول والدیک. آپ کے والد والدہ ہیں، ان کی تمام اولاد آپ کے لیے حرام. انہوں نہیں آتے اولاد میں، بھائی بہن کے بچے ہیں نا، والد والدہ کی اولاد میں نہیں آتے. والد والدہ کی اولاد پوری حرام. تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی بہن بھتیجا بھانجا گننے کی ضرورت نہیں. والد والدہ کی اولاد ختم، نیچے جہاں تک بھی جاری، پوری اولاد حرام. اور ایک آپ کے نانا یا دادا کے بچے، تو آپ کے پردادا کے بچے، آپ کے صرف ایک جنریشن بول رہا ہوں، پورے بچے نہیں، پوری اولاد نہیں، صرف ایک جنریشن. یعنی آپ کے اگر دادا کے بچے بولے تو آپ کی پھوپھی، دادا کے بچے مطلب پھوپھی برابر، نانا کی بچی بولے تو خالہ. بس ادھر ہی ایک جنریشن، اس کے نیچے نہیں. یعنی خلیری بہن شادی ہو سکتی، پھپھیری بہن شادی ہو سکتی، جائز ہے. صرف ایک جنریشن، دادا دادی نانا نانی کی اولاد مکمل نہیں، صرف ان کے بچے بس، اور کوئی نہیں. تو پردادا پردادی کے بچے بھی آ جاتے، ون جنریشن. تو آپ کے دادا کی بہن سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ سب. تو یہ محرم اس کو بولتے. میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہونا، یہ چیزیں معلوم نہیں رہتے، اس لیے سمجھ میں مزہ آ رہا نہیں آ رہا، نہیں بہت لمبا ہو جا رہا. چیزیں معلوم ہو رہے تو اچھا دکھتا ہے کہ بھائی ہم عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور بولنا ہے ہمارے بہنوں کو. خاص طور سے یہ جو مسئلہ معلوم ہوا، یہ اکثر معلوم نہیں رہتا. چلیے، محرم مرد ہے، اگر محرم کون ہے بات معلوم ہو گئی. اگر محرم مرد ہے، اس کے سامنے کتنا جائز ہے؟ بھائی فار ایگزامپل، بھائی کے سامنے بہن یا ماں ہے بیٹے کے سامنے کتنا حصہ دکھانا، چھپانا فرض ہے؟ ہاں، تو آپ بول رہے ہیں وہی یہ جو نماز میں فرض ہے. لیکن فقہا کے پاس تھوڑا سا الگ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مرد کا حصہ جو ہے وہ پلس، یعنی ناف سے لے کے تو ایک محرم مرد کے سامنے، بھائی کے سامنے بہن، یا بیٹے کے سامنے ماں، یا پوترا کے سامنے ایک دادی یا نانی نواسے کے سامنے، اتنا حصہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہ حصہ پلس پیٹ اور پیٹ. پیٹ یعنی پیٹ اور پیٹ، پوری پیٹ، یہ حصہ ہے فرض.
باقی حصہ فقہا کتاب میں جو لکھے عرض کر رہا ہوں، اب اور تفصیل عرض کر رہا ہوں. یہ حصہ فرض ہے، لیکن یہ پرانے زمانے کے حساب سے تھا. آج زمانے میں فساد الزمان ہو گیا، فساد بہت ہے، فتنہ بہت ہے. تو آج ہم عرف کے لحاظ سے، ہمارا جو کسٹم ہے، ہمارے جو آج کی روایات ہے، اس کے لحاظ سے پھر اس میں سینہ بھی شامل ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر ہاتھ وغیرہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ محرم کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. نیچے کے گھٹنے کے نیچے کے جو پیر ہیں، اس کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے. اگر فتنہ ہے تو پھر وہ بھی کور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. غیر محرم کے سامنے، غیر محرم مرد کے سامنے عورت کو کتنا کور کرنا ہے؟ فل، نماز کی رسم. مسلم فاسقہ، غیر مسلم، غیر محرم مرد، یہ پوروں کا سیم ہے. صحیح ہے، پورے سیم ہے نا. یہ پورے ایک مکمل کور کرنا ہے ان لوگوں کے سامنے، ایک بال بھی نہیں دکھنا. زوج کے سامنے مکمل طور پر یہاں پر چھوٹ ہے، کیونکہ وہ زوجہ ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ایک دوسرے کے واسطے، تو یہاں پر جائز ہے، مکمل جسم دیکھ سکتے ہیں. چلیے، تو میرے خیال سے یہاں پر کافی ہے، اور کچھ تو نہیں چھوٹ رہا میرے خیال سے. اگر کچھ چھوٹ رہا، پہلے کے دور میں مطلب سینے کو عورت میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی محرم کے سامنے جی کیا بولیں کہ پیٹ اور پیٹھ کو سینے میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا نا، جس طرح آج جو تصور پیدا ہو گیا ہے سینے کے متعلق عورتوں کے، آج ویسا تصور جو ہے وہ پہلے تصور ایسا نہیں تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر ایک عورت آزاد عورت ہے، غلام نہیں ہے، وہ باندھی نہیں ہے، آزاد عورت کا عورہ کتنا ہے نماز میں؟ دیکھ لیے، یہ آزاد عورت کا تھا جو اپن پڑھے ابھی. باندھی کا بھی لکھا ہوا رہتا. باندھی کا عورہ کتنا ہے معلوم آپ کو نماز میں؟ یہ چیزیں آپ پڑھے تو آپ کو عجیب دکھتے، کیونکہ آپ عجیب زمانے میں رہ رہے ہیں. آپ باندھی غلام کے قصے جو پڑھیں گے فقہا کے پاس، عجیب دکھتا، کیونکہ ابھی ہم آئیے ایسا پڑھ رہے ہیں. کوئی بھی اشکالات بھی آتا ہے آپ بالکل عرض فرمائیے. مجھے بھی ایسے اشکالات ہیں. یہ کیا ہے؟ باندھی غلام کا قصہ جو ہے، آپ خرید سکتے ہو نا، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس کی اونر ہیں. کہتے بولا ایسا کہتا ایک انسان کا اونر ہوتا. تو ہمارے ذہن میں کیا ہے، جو ویسٹرن کلچر ہمارے ذہن میں ہمارا ذہن سازی کر دیا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے. سسٹم ایجوکیشن سسٹم ہمارا کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ان کا ہے. انہوں ہماری ذہن سازی برین واشنگ کرے کہ سلیوری بولتے کس کو، تو وہ جو حرکت انہوں کرے تھے افریکنز کے ساتھ، اس کو سلیوری بولتے ہیں. تو ہم سلیوری جو بولتے ہیں ہمارے ذہن میں سلیوری بولتے پہلے ہوا، لیکن اسلام میں وہ سلیوری، اس کا ترجمہ غلط ہے. سلیوری کرنا، عبد جو بولتے ہیں، غلام باندھی جو بولتے ہیں، یہ سلیوری کرنا ترجمہ ہی غلط ہے بولوں گا میں. یہ کچھ اور ہی چیز ہے. ہم جب پڑھیں گے حقوق ہے غلام کے، باندھی کے آپ پہ، آپ بولیں گے ایسا بھی ہوتا، حقوق بھی رہتے. ان کے پاس تو کوئی حقوق نہیں، تو ظلم کرے وہ لوگ گورے. تو وہ ایک الگ قصہ ہے، یہ الگ تصور ہے. ہم بلکہ صدقہ فطر دیتے نا، فطرہ دیتے نا، بچے کی طرف دینا ہے آپ کو. اگر بچہ نابالغ ہے آپ کا، دینا آپ کو واجب ہے فطرہ اس کی طرف سے. غلام آپ کے پاس ہے، اس کا دینا واجب ہے آپ کو. یہ بھی ہے، تو انہیں آپ کا گھر کا ممبر کی طرح ہے. ہاں اس سے کچھ کام لے سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ حصے کو، سسٹم کو. یہ بھی سوال پیدا ہوتا، کیوں حرام نہیں کری بھائی شریعت؟ نہیں کری حرام شریعت، ابھی بھی ہو سکتا. ابھی کوئی ہے نہیں. جب جنگ ہوں گی نا اسلام کی اور کفار کی، مسلمانوں کی کفار کی، تو پھر بنیں گے غلام باندھیاں. تو جب یہ پورے مسائل پھر جب کام آئیں گے. اور کیوں بنیں گے؟ آپ بولیں گے کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کتنا اس میں ہے بیٹری، ڈیٹا ہے، بولنے کو بول دے تو میں بات نکلی تو پھر کٹ گیا پورا. بولے سب جب سے تو پھر اتنا بول دیا جب سے لوگوں کو تشویش ہوں گی. پھر تو کنیکٹ تو کر دیں گے آپ. ہے آپ کے پاس ڈیٹا؟ تو پھر برابر ڈیٹا آتا، پھر برابر چل رہا. پوچھیے انہوں سے، سنے آ رہا کیا؟ پوچھیے انہوں، سنے آ رہا؟ کلیئر سنے آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ نہیں پھر اپن بات کر رہے ہیں. نہیں اب یہ بات نکلی بول کے آپ. اچھا تو میرے کو بول دینا بیچ میں، آپ لوگ بیچ میں بول دینا. یہ باتیں ہیں، امپورٹنٹ باتیں ہیں، وہ اہم باتیں ہیں. یہ کوئی ذکر کرتا نہیں، کوئی محافل میں ذکر ہوتے نہیں. یہ باتیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے.
پھر تشویش ہو جائیں گے لوگوں میں، کیا بول دیے کہ انہوں کٹ گیا پورا، تو سننے آ رہا نہیں آ رہا، کلیئر سننے آ رہا تو میں عرض کرتا ہوں، ورنہ پھر بند کر دیں گے، اگلے درس میں بولیں گے. کلیئر؟ چلیے. تو اصل کیا مسئلہ ہے، غلام باندی پہلے کے زمانے میں جو غلام اور باندی، ختم کر دیتا ہوں بات اپنی، لیکن یہ بات شروع ہوئی تو ختم کر دیتا ہوں. پہلے کے زمانے میں کچھ چلتے پھرتے بندے کو اٹھا کے غلام بنا دیتے، جاہلیت میں پکڑ لیے، کڈنیپ کر لیے، کڈنیپ کرے غلام بنا لیے، ختم. ہر کچھ ہوتا ہی انہیں اس کا قرضہ دینا تھا، قرضہ نہیں ادا کر سکا، ختم، آ جاؤ میں غلام بن گیا، ختم. ایسا بناتے تھے. اسلام کیا کیا، پہلے غلام بننے کے ذرائع بہت تھے اور غلامی سے آزاد ہونے کے ذرائع بہت کم تھے. اسلام کیا کیا، اس کو ریگولیٹ کیا، اس کو نظم دیا، غلام بننے کے ذرائع کم کر دیا، بلکہ ایک ہی کر دیا، غلام آزاد کرنے کے ذرائع بہت کر دیا. اس لیے آپ کبھی بھی دیکھیے روزے توڑ دیے، کفارہ کیا ہے، غلام آزاد کرو. آج غلام ہے نہیں، ہم کرتے نہیں، لیکن معلوم ہے مسئلہ ہمارے. یمین بولے تو قسم توڑ دی، کیا کرنا، غلام آزاد کرو. ہاں وہ تو خیر ایسے ہی کرتے، آزاد کرنے کا طریقہ ہے بات کرنے کا. تم آزاد بول، طلاق کیا ویسا، ٹھیک ہے، تو غلطی سے بھی نہیں بولنا غلام کو، تو وہ ایسا بولتے ہیں. تو آزاد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ آزاد کرنے کے اسلام ذرائع بنا دیا کفارے کے طور پہ. کچھ بھی غلطی کرے تم غلام آزاد کرو. لیکن بننا تو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگلی مرتبہ کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ، نیٹ کے ستانے کی وجہ سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.